نہیں تو کہا کیا کرے تم؟ عورت کرے کیا گھر میں سسرال میں آ گئی؟ کچھ نہیں کرے. آپ کہہ رہے ہیں کھانا نہ پکائے, پانی نہ پلائے, شوہر کو لیے کپڑے نہ دے, گھر میں جھاڑو نہ دے, پھر کرے کیا عورت؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کرتی ہے, آنسر بعد میں بتاؤں گا اس کا, اگر وہ کرتی ہے, مثال کے طور پر اپنا شوہر کہتا ہے کہ پلیز مجھے ایک گلاس آف واٹر چاہیے, عورت وائف, دیکھیے میں عورتوں کو ایک آج بہت اچھا گفٹ دے رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں. ہر عورت ہندوستان پاکستان کی اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرتی ہے. ہماری عورتیں بڑی اوبیڈینٹ ہوتی ہیں. ہماری عورتوں کا کیا کہنا, جو کہتے ہیں سر کو جھکا کر سن لیتی ہیں. اب وہ نہیں سنتی یہ الگ بات ہے, سن لیتی ہیں. ہماری عورتیں سب کام کرتی ہیں. تو معصوم کہہ رہا ہے, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر عورت وائف تمہاری تم اپنے ہسبینڈ کو گلاس آف واٹر دیتی ہے, ایک گلاس, اور اس کا شوہر جب پانی پیے گا ایک سپ لے گا, ایک گھونٹ پیے گا, تو ایک گھونٹ کے بدلے میں اللہ 1000 گناہ عورت کے معاف کرے گا. 1000 نہیں اس کو, شوہر کو نہیں. اس لیے دے گا. کیوں دے گا؟ اسی لیے دے گا کہ اس نے رسول کی اور اللہ کی اطاعت میں, جب اپنے شوہر کے ساتھ کی اطاعت کرے تو رسول کے اطاعت میں اس نے عمل کیا اسلام کے اوپر, اسی لیے اللہ اس کو اجر دے گا. کہا کہ اگر عورت گھر میں جھاڑو لیتی ہے, جو کچرا اٹھ رہا ہے اس کے جسم پہ گر رہا ہے, تو کہا وہ کچرا نہیں گر رہا بلکہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے تو وہ کپڑے نہیں دھو رہی ہے, اپنے تمام گناہوں کو دھو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنا اجر ہے عورت کا, لیکن نیت اور انٹینشن یہ ہو کہ میرا انٹینشن یہ ہے کہ میں اس لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ میرے اللہ نے کہا کہ شوہر کی اطاعت کر, تو اللہ یہ اجر دے گا. یہ نہیں کہ میں اپنی مدر اللہ کی خوشی میں کر رہی ہوں, قربت اللہ, اللہ کے لیے قربت اللہ نہیں ہے. مدر اللہ کی اردو میں نہیں بولتا, سب سمجھ جائیں گے. چل بات پڑھے محمد والے. مدر اللہ کی قربت اللہ نہیں ہوتا. یہ مت سمجھو کہ تم اپنی مدر اللہ کو خوش کرو گی, نہیں, خوش ضرور کرو, ان کو ضرور کرو, لیکن پہلے خوشی تمہارے ذہن میں تمہارے خدا کی ہو, تمہارے امام کی ہو, اس کے بعد مدد ہو کر. تم اگر ہر بہو آنے والی ڈاکٹر اللہ اگر اپنی مدر اللہ کو اپنی ریئل مدد سمجھے تو گھر کے پرابلم خدا کو چالو ہو جائے. اپنی ماں سمجھو بابا, اپنی ماں سمجھو. اگر اس کی کوئی بات بری لگتی ہے تو فوٹو ہے, جیسا تمہاری ماں کی بات تم کو بری لگی تو تم معاف کرتی ہو نا. یو ڈونٹ گو اینڈ کمپلین ہیئر اینڈ دیر. دیکھیے ایک چیز یاد رکھو, میری بہنوں سے ریکویسٹ ہے, امام تک پہنچنا ہے نا آپ کو, کلیلے ہے امام تک پہنچنا ہے. امام کیا کہتا ہے کہ جب میرے پاس آئے گا نا ان چیزوں کو چھوڑ جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آ جائے مدر اللہ کے ساتھ یا سسٹر اللہ کے ساتھ, آپ سمجھ لیں سسٹر اللہ کون ہوتی ہے, بڑا زبردست رشتہ ہے سسٹر اللہ کا بھی, اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے انڈین کلچر میں کہ انبلیویبل. سسٹر اللہ کا نن جسے کہتے ہیں, اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے. اگر تمہیں کوئی بات نہیں ہو سکتی, اگر تم کوئی بات تمہاری ماں کی, ساس کی یا نن کی بری لگے, ڈونٹ گو اینڈ ٹاک اباؤٹ ہر ان دا سوسائٹی. دیکھیے کتنا بڑا نازک پوائنٹ ہے, ایمان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, بلیو میں نہیں پہنچ سکتا. یہ کیا ہوگا, بیک بائٹنگ ہو جائے گی, یہ غیبت ہو جائے گی. اگر آپ نے جا کر اپنی نن کا یا ساس کے قصے معاشرے میں بولنا شروع کیے تو یہ غیبت ہے. جو غیبت کرتا ہے امام کبھی نہیں ملتا اس سے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. آپ ہرٹ ہو رہی ہیں ان کے باتوں سے, فائن, آئی ایگری, یو گیٹ ہرٹ, وہ کچھ بول رہی ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ کو فیور امام سے ملنے والا تھا, لیکن آپ نے کیا کیا, اپنے ثواب کو گناہ میں مبتلا کر دیا. کیسے, جا کے مارکیٹ میں کہنے لگا میری ساس ایسی ہے. مجلسوں میں آ کے لوگوں عورتوں میں بیٹھ کر اپنی ساس کی برائی,
یہ اپنی نن کی برائی اینڈ آف یور لائف ہے. بیک بائٹنگ سے ایمان کبھی خرید نہیں آئے گا. بلیو می دوستو، یہ بھی سماج کا وہ گناہ ہے جب صراط مستقیم تک کوئی نہیں جا سکتا. آپ زندگی تمام کہتے رہو الا متا ہر رفیع کا یا مولا، اور آپ صبح سے شام تک بیک بائٹنگ کرو. یو تھنک کہ امام ول بی ہیپی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام خوش ہو رہا ہے آپ سے. آپ جمعے کے دن کہہ رہے ہیں مولا پلیز آئیے، پیر پہ مار کے کہہ رہے ہیں الجل، لیکن آپ کا کام یہ کہ جب تک مصلی پہ الجل مصلی پہ تو امام کو پکڑ باہر نکل گئے. اس نے ایسے کیا، میری ساس نے یہ کیا، میری نند نے یہ کیا، میرے دیور نے یہ کیا. پلیز 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 مت کرو یہ چیزوں کو، چھوڑو جب امام تک جاؤ گے. میں 8 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں، پلیز کہہ رہا ہوں، پلیز کہہ رہا ہوں، I'm begging you کہ پلیز میری بہنوں میرے بھائیوں یہ چیزوں کو چھوڑو. گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. چاہے دیوالی میں رہی نا تو عزت رہی. مثال ہے ہندوستان کی، جو مٹھی بند جو ہوتی ہے نا عزت کی ہے، مٹھی کو کھولو مت، اپنے آرمز کو کھولو مت. تمہاری جتنا تم ایک چیز یاد رکھو، تم نے اگر اپنی مدر اللہ اور سسٹر اللہ کی عزت کو بچا لیا تو اللہ تمہاری عزت کو بچائے گا. اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ستار ہے، ستار. بس یہاں ٹاپک کو رکھنا، 10:30 ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آج ویکینڈ ہے اس لیے میں 10 منٹ زیادہ لوں گا. بس یاروں کے کل سے کنٹینیو کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لے کہ ستار العیوب ہے اللہ. اللہ ستار ہے. ستار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں پہ پردہ ڈالنا، بری چیز کو چھپانا. دوستو اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہوں میں کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا، اللہ کا نام ناموں میں ستار نہیں ہوتا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یقین کرے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا تھا. باپ بیٹے کے سامنے نہیں رہ سکتا تھا، بیٹی ماں کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے پاس گناہ ایسے ہوتے جو اس کو معلوم یا اس کے خدا کو معلوم. ہم بند کمرے میں کرتے ہیں، اندھیرے میں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم. اکیلے میں ہم نے گناہ کیا، لیکن وہ اس کو پتا ہے. لیکن وہ اتنا ستار ہے کہ جب ہم کو کمرے سے باہر نکالا تو رحمت کا پردہ ڈال کر عزت کے ساتھ نکال دیا. یہ ہے ستار اللہ. اب ایک بات اور مجلس تمام کل یہی سے شروع کروں گا. اللہ ستار کیسا؟ پلیز اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے، یہ میسج آج کلیئر ہو گیا تو یقین کرے. میں ابھی وہ سسٹر اللہ اور مدر اللہ کی ٹاپک ختم نہیں ہوئی، رسول نے جو کہا ہے مجھ کو کل انشاءاللہ اس کا ایکسپلین کروں گا. کل دعا دوں گا کہ لڑکی کی شادی کیسے ہوتی ہے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے. یہ باتیں اگر میں آج ایکسپلین کر دوں، کل پورا ایکسپلین کر دوں تو ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہوگا. دین یو ول گو ایز پر اسلامک جو رولس ہے، تو دین یو ول سی کہ اگر آپ پرے بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے تو امام زمانہ کی مدد کیسی ہوگی. کل پرسوں صرف 2 مجلس یہاں پر ہے، امپورٹنٹ مجالس ہے، کنکلوژن ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ کل میں بھی انشاءاللہ ٹائم پہ آؤں گا. کل سنڈے ٹریفک نہیں ہوگی، منڈے وہاں پہ خواجہ مسجد میں نہیں ہے مجلس. میری مجلس میرا روڈ پہ کوئی حضری امام بالا وہاں پر، لیکن وہ 8 بجے ختم ہو جائے گی. تو میرے پاس 20 آف ٹائم ہے، تو 2 مجلسیں ہیں. پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل ٹائم پہ آ جائے. انشاءاللہ کل پرسوں 2 دن میں کنکلوڈ کروں گا. اللہ ستار کیسا ہے؟ جناب موسیٰ نبی کا زمانہ ہے. موسیٰ نبی ایک دفعہ پورے قحط پڑا ہوا فلسطین میں، ڈراٹ آ گیا. پلیز غور سے سنیں کہ اللہ کتنا ستار ہے. جب چیک یور سیلف کہ ہم کتنے ستار ہیں. فلسطین میں ڈراٹ ہے ٹوٹل. نبی موسیٰ اپنی امت کو لے کر آئے تور کے پاس، وہ پہاڑ کے پاس، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے ڈراٹ ہے، لوگ بالکل پانی نہیں ہے، پلیز برسات کر دے، رحمت کو برسا دے. اوپر سے آواز آئی، اس لیے کہ موسیٰ اور اللہ میں ہاٹ لائن تھی. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ جو تمہارے ساتھ یہ لوگ ہیں نا، ان میں ایک ایسا ہے جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا. اب ہم رحمت کو نہیں برسائیں. بس موسیٰ نے سنا، گھبرا گئے، پلٹے اپنی امت کی طرف، پلٹ کے کہا کہ کون ہے جس نے گناہ کیا؟ آپ کو تو پتا ہے اگر ہم گناہ کرتے تو کسی کو بولتے، ہم سمجھتے ہم نے گناہ کبھی نہیں کیا، آپ نے کیا. گناہگار کبھی نہیں کہتا کہ میں نے گناہ کیا.
یہ بھی ایک مسئلہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کے مجلس میں آئے گا کہ ایکسپٹ یور سنس بابا، ایکسپٹ کرو اپنے گناہوں کو، اس کے سامنے مانگو، اس کو سوری بولو، فارگیو کرنے وہ تیار ہے، لیکن تم گناہ ہی نہیں معاف کرواتے تو ایمان تک کیسے پہنچو گے؟ عادت ڈالو سوری بولنے کی، کل بولوں گا، کل پرسوں کی مجالس سے دو ہے۔ بہرحال موسیٰ نبی گھبرا گئے، کہنے لگے بتاؤ کس نے گناہ کیا؟ سب خاموش، ریئل گناہگار بھی خاموش، لیکن وہ گھبرا گیا جو ریئل گناہگار تھا، اس کو توفیق آ گئی، دل میں اس نے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کیا، ایکسپٹ کر کے کہا کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، زبان سے نہیں کہا، زور سے نہیں کہا کہ کوئی سن لے، بازو والا سن لے، نو، کرم دیکھو، اس کا کرم دیکھو، کیا کہا؟ دل میں کہا پروردگار I accept my sin, please forgive me، اللہ تو مجھے بچا لے، ان کے سامنے بچا لے، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ سامنے آ جائے اور میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا۔ بس یہ کہا، آسمان پہ بادل آئے، زبردست بارش ہوئی، جب بارش ہوئی موسیٰ چونکے، موسیٰ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ 15 منٹ پہلے خدا یہ بات کہہ رہا ہے، 15 منٹ کے بعد رحمت کا برس آتا ہے، سیدھا امت کو چھوڑ کے طور پہ چلے گئے۔ اب سنو دوستو، اللہ کا کرم دیکھو، پلیز جو میں آج دل سے کہہ رہا ہوں نا، ذرا سا اگر آپ سن رہے نا عابد نورانی کی باتیں، یقین کریں دوستو، آپ اتنی جلدی امام تک پہنچیں گے، اتنی جلدی امام کے قریب ہوں گے کہ امام will be so happy, really I'm telling you, he will be so happy۔ موسیٰ طور پہ گئے، طور پہ جا کے موسیٰ نے کہا پروردگار اے میرے اللہ تو مجھے بتا دے کہ ابھی تو نے یہ کہا اور پھر 15 منٹ میں برسات کرتا ہے، میں 15 منٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، ابھی فوراً رحمت کو برسا دیا، تو اوپر سے آواز آئی موسیٰ جو میرا گناہگار بندہ تھا نا، اس نے مجھ سے سوری کہہ دیا تو میں نے اسے معاف کیا، اس لیے میں نے رحمت کو برسایا۔ موسیٰ نے کہا واہ، تو نے معاف کر دیا، مجھے تو بتا دو کون تھا؟ دوستو پلیز ویک اپ بابا، ویک اپ بابا، ویک اپ۔ موسیٰ نے کہا پلیز شو می کون ہے وہ، مجھے تو بتا، میری امت کا ہے۔ اللہ نے کہا نو میں نہیں بتاؤں گا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، میں نبی ہوں، مجھے تو بتا دے کون تھا جو گناہگار تھا۔ آواز آئی موسیٰ سنو، وہ میرا بندہ تھا، گناہ کیا تھا، مجھ سے معافی مانگی، میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں کہ اللہ کتنا ستار ہے کہ نبی کو نہیں بتا رہا ہے، اتنا ستار ہے۔ اور ہم گھر کی کوئی بات، کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی گناہ، سب سے پہلے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم اس کو لیڈ کریں گے، اینڈ وی تھنک کہ ہم یہ معاشرے میں یہ باتیں کر کے ہم اس کی عزت پر کم کریں گے۔ یاد رکھو عزت کا دینے والا خدا ہے، تم نہیں۔ تم اپنے گناہوں میں زیادہ اضافہ کر رہے ہو، تم اپنے راستے کو روک رہے ہو ایمان تک جانے کی۔ آبسٹیکلز کیا ہیں؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہی رکاوٹیں، یہی رکاوٹ ہے۔ یہ سلمان اور میشم بیٹھ کر غیبت نہیں کرتے تھے، سلمان اور میشم بیٹھ کر اچھی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ کام کرو گے بلیو می، ایک لمحے تو اپنے جو کچھ اب تک کیا نا وہ اللہ کے سامنے فارگیو کر لو، معاف کر لو کہ پروردگار پلیز معاف کر لو۔ یقین کرو اتنا کرینے فوراً معاف کرے گا۔ ارادہ کرو اس فوشیزہ اپنے گلستان میں بیٹھ کر کہ مولا آج کے بعد ہم کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے تو رسول ناراض ہو اور میرا امام ناراض ہو۔ آج سے ہم کو راستہ بتاؤ صراط مستقیم کا، ہم کو اپنے امام سے ملا دے۔ یقین کرو دوستو اگر تم خلوص سے دل کے ساتھ پائش بن کر اپنے امام تک جانا چاہتے ہو نا تو ان چیزوں کو چھوڑو۔ کل میرا وقت ہوگا، کل انشاءاللہ اسے کنٹینیو کروں گا، ابھی 60 منٹس ہو گئے، تو بہرحال ان 70 العیوب وہ ہے، ہم بھی کم از کم کوئی صفت کو اپنے پاس لا لیں۔ سب آپ پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ آج امپورٹنٹ میسیجز پہنچے لیکن ابھی انکمپلیٹ ہو، انشاءاللہ ٹمارو آئی ول کنٹینیو۔ 2 مجلسیں ہیں آج کی رات، میسیجز امپورٹنٹ پہنچے اور رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔
آج ہمارے مظلوم کی 10ویں کی رات ہے. 10 دن ہو گئے حسین کو شہید ہو کے. فاطمہ کا گھر اجڑ کے 10 دن. آج کل 10واں امام کا، آج اس کی شب ہے. دوستو شہنبی کا گھر ایسا ہو گیا کہ پھر اب قیامت تک آباد نہیں ہوگا، اب کبھی آباد نہیں ہوگا. یہی تو کہہ کے زینب روتی تھی کہ بھیا تمہارے جانے کے بعد زندگی سنسان ہو گئی. بھیا تیری شہادت کے بعد اب زینب کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں. بچوں کا ماتم نہیں کیا، جب ماتم کیا حسین کا ماتم کیا، یا عباس کا ماتم کیا، یا علی اکبر کا ماتم کیا. اور اللہ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ ہم سب کو. دوستو کربلا جب لوگ جاتے ہیں نا تو آج بھی جو بھی زائرین جاتا ہے وہاں کے لوگ مہمان ضرور رکھتے ہیں. 1 دن کا بھی 2 دن کا 1 وقت کا کھانا ضرور کھلائیں. جو کربلائی پوچھا کیوں تو کہا کہ یہ حسین کی وصیت تھی. جب امام 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے اور ایک کے بعد ایک گھوڑا حسین نے بدلا، 7 گھوڑے بدلنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو بلا کے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے مالیہ کہتے ہیں. امام بار بار یہی پوچھتے جاتے تھے یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے. تو ایک ضعیف نے آگے بڑھ کے کہا تھا یہ کربلا بھی سے نام کربلا سنا. حسین تو جانتے تھے، حجت کو تمام کرنا تھا. عباس سے کہا کہ بھیا خیمے یہی نصب کر دو. سیلانیوں کو حکم دیا کہ اتر جاؤ. خیمے میں سالیہ زہرا آ گئی. کچھ دیر گزری تو فوراً فیضا سے کہا جا کے بھیا کو برا کر لاؤ. حسین زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئی ہوں پشت خیمہ سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ بیوی اتنا تڑپ کے روتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جسے اس کا گھر اجڑ گیا. تو حسین نے کہا بہن تم نے پہچانا نہیں؟ ارے وہ ہماری ماں فاطمہ ہے، بہن یہ کربلا ہے. اب ہمیشہ ہم زندگی یہی بسر کریں گے. علی جو ثانیہ زہرا سے گفتگو کر کے امام باہر آئے. باہر آ کر بنی اسد کے قافلے والوں قبیلے والوں کو بلا کے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ زمین کو مت خریدیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے گا وہ مصیبت میں گر جائے گا. حسین نے کہا سنو اب ہم قیامت تک اسی زمین پہ رہیں گے. زمین کو خرید کے کریم نے انہیں ہبا کر دیا، واپس کر دیا. یہ کہہ کر سنو کہ جب میں مر جاؤں میری خبریں بن جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی میرا زائر آئے کربلا تو اس کو مہمان ضرور رکھنا، اس کو 1 وقت کا کھانا ضرور کھلانا. یہ وہ کہہ رہا ہے جو بھوکا مر گیا. یہ وہ امام کہہ رہا ہے کھانے کا اپنے زائرین کا خیال کہ جو جس کے بچے 3 دن بھوکے اور پیاسے تھے. امام نے کہا میرے زائرین کو پانی ضرور پلانا. ان لوگوں نے کہا ضرور مولا. آج تک وہ دستور ہے، یعنی کہ روایت ملی کہ آج سے 50-60 سال پہلے دوستو یہی محرم کا زمانہ المعین خلیل تھا، کربلا میں رہنے والا ہے. وہ کہتا بڑا تاجر تھا. اس نے کہا کہ اس سال میرا ایسا کاروبار خراب ہوا کہ میرے پاس بالکل پیسے ختم ہو گئے. اتنے پیسے ختم ہو گئے کہ چہلم خریب آ گیا اور میں بالکل پیسے نہیں ہیں. اب مجھے یہ فکر تھی کہ حسین کے زائرین آئیں گے تو میں ان کے کھانے کا انتظام کیسے کروں گا. کتنی شرمندگی ہوگی. ہر سال کئی 100 لوگ آ کر میرے پاس بیٹھتے تھے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا. رونے لگا مولا کیا اس سال میں آپ کے زائر کو کھانا نہیں کھلاؤں گا؟ اے کربلا کے بھوکے، اے کربلا کے پیاسے، میری مدد کو. یہ سوچتا کہتا ہوا حسین کے
روزے تک پہنچا. جیسے ہی روزے کے پاس پہنچا تو مین جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا. جیسی دروازہ بند ہوا اس نے تڑپ کے کہا مولا آپ نے بھی بند کر دیا وہ دروازہ, اب میں کہاں جاؤں گا, اب کس کو پکاروں گا؟ حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا. یہ کہتا ہے جیسے میں نے کہا میرے پشت میں ایک ہاتھ آیا اور ایک آواز آئی کہ اے بھائی تو چاہتا کیا ہے؟ تو کہا میں یہاں پہ جب حسین کے زائرین آتے ہیں تو میں ان کے کھانے کا انتظام کرتا, 3 دن ان کی دعوت کرتا ہوں, لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہا اب کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کچھ اناج دلوا دو تو میں حسین کی زائرین کے لیے مدد کروں, ان کے کھانے کا انتظام کروں. یہ کہتا ہے کہ میں کربلا کا رہنے والا تھا, لیکن وہ آنے والے نے مجھے اپنے ساتھ لیا, ایک گھر میں پہنچایا, وہ سب سامان غذا تھی, کہا یہ اٹھا لے اپنے گھر جا اور جو زائرین آئے نا انہیں کھانا کھلا دینا. تو اس نے کہا تو نے بڑا رحم کیا, تو نے بڑا کرم کیا. حسین نے تو میری بات نہیں سنی, لیکن تو نے بڑا کرم کیا کہ اتنا اناج ہے میں اکیلے کیسے لے کے جاؤں گا, کچھ مدد کر دے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ سامنے والے نے کہا علی اکبر اے میرے خاصم اے اولا محمد آؤ اور آتے اس کے سامان کو پہنچاؤ. یہ کہتا ہے کچھ جوان آئے, اس خان سامان غذا کو میرے گھر تک پہنچایا. میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے روزے کے قریب آیا اور کہا یہ بتا تو کون ہے؟ تو کہا میں حسین ہوں. ارے جس کو پکار رہا تھا, جس سے شکوہ کر رہا تھا وہ میں حسین ہوں. ابھی وہ اتنا قریب ماں, اب جب بنی اسد سے زمین کو خریدا, زمین کو خرید کے ہبا کیا, ہبا کر کے بنی اسد کے مردوں کو بلوایا, بلوا کے کہا کہ دیکھو آج شیعے میں ہم شہید ہو جائیں گے اور دشمن اپنی اپنی لاشوں کو دفن کر دے گا. میں تم سے کہہ رہا ہوں آنا اور آ کر حکومت سے ڈرنا نہیں, ہمیں آ کے دفن کر دینا. اس کے بعد امام نے ان کی عورتوں سے کہا کہ عورتوں کو خرید بلایا اور بلا کے کہا دیکھو اگر تمہارے شوہر حکومت کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کرے تو دریا پہ پانی کے بہانے آنا اور ہماری میتوں کو دفن کرنا. اس کے بعد امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, بچے بڑے خوش ہو کے حسین کے پاس گئے, بچوں کے سروں پہ حسین نے ہاتھ پھیرا, بچوں نے کہا مولا ہم کو اتنا عزیز سمجھا, ہم سے بات کر رہے, کہا مولا ہم کیا خدمت کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے حسین نے کہا عزیزو کتنا غریب ہو گیا تھا حسین, کتنا غریب ہو گیا تھا. کہا بچوں نے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تو ارے کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا, ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. دن گزرے, عاشورے کا دن گزرا, 11 محرم کو بنی اسد کے مرد چلے کہ ہم کو حسین کو دفن کرنا ہے. عورتوں نے کہا نہیں, ہم سے بھی حسین نے وعدہ لیا تھا. عورتیں بھی چلنے لگی تو بچوں نے پکارا کہ فاطمہ کے لال نے ہم سے بھی کہا تھا. یہ قافلہ دوڑتا ہوا آیا, بس میں نے رحمت کو تمام کیا. آج شب 10واں ہے امام کا. جب پہنچے کربلا تو جو سردار تھا وہ پریشان ہو گیا کہ ہم یہ دفن کیسے کریں. ارے کسی کی لاش کے اوپر سر نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں سکتے. وہ کہتا کہ ہم پریشان کھڑے ہوئے تھے, ہم نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے اور پکار کے کہنے لگا اے بھائیوں ٹھہرو میں آ رہا ہوں. جب وہ سوار قریب آیا تو ہم حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسا سوار ہے جو توپ بھی بڑی ہوئی ہے, جو پیروں میں بیڑیاں بھی ہے, ہاتھوں میں زنجیر بھی ہے. اون سے اترا, اتر کے ایک لاش پہ قریب گیا اور جا کے اس کی لاش کو دیکھا, سینے پہ ہاتھ مارنے لگا اور مار کے کہنے لگا یہ میرا علی اکبر ہے. اس کو اٹھایا, اس کی میت پہ ایک جگہ رکھا, پھر ایک لاش کے پاس پہنچا جو لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے, کہا یہ میرا قاسم ہے. اس کی میت کو اٹھایا, پھر چھوٹی چھوٹی میتوں کو اٹھا کے کہا یہ اولا محمد ہے. اس کے بعد یہ سردار کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی میت کے قریب گیا جس کا سر نہیں تھا, سر پیٹنے لگا, کہنے لگا رے میرا چھوٹا بھیا علی اکبر ہے. ان کی میت کو بھی لے کر گیا. پھر نشیب میں پہنچا, پہنچ کے پامال لاشے کے قریب پہنچ کر سر اور سینہ پیٹنے لگا کہ یہ میرا بابا ہے, یہ میرا بابا ہے. تو لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں سید سجاد ہوں. ارے میرے بابا کو دفن کرنے آیا. کہا سب لاشوں کو رکھ کر دفن کیا, گندے شہیداں کو دفن کیا. اس کے بعد کہتا ہے ابھی جانا نہیں, میرے ساتھ چلو. نہر کی طرف گیا, نہر کی طرف گیا, ایک میت کے جس کے ہاتھ نہیں تھے اس کی قبر بنائی,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا متی حاروا فیک یا مولا، صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہ تعالیٰ نے حسین گلستان ہند بامبے کی 9ویں مجلس ہے، 9th مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو ریچ اور امام کی ٹاپک پر کہ ہم اپنے امام تک کیسے پہنچیں انشاءاللہ۔ مسلسل پہلے دن سے اور آج 9ویں تاریخ تک ہم پہنچ گئے۔ فرسٹ ڈے سے آپ نے سنا، مسلسل میں نے کوشش کی کہ کم از کم ہمارے بچوں تک یہ پیغام پہنچے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ ہم کو امام تک پہنچنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یا کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بھی پہنچیں گے تو چلے گا کچھ نہیں، پہنچنا ہے۔ وی ہیو ٹو ریچ، ڈیسٹینیشن تک ہم کو پہنچنا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ مسلسل 9 days سے میں بات کر رہا ہوں، اور اب بالکل ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اب کنکلوژن کا زمانہ آ گیا۔ کل انشاءاللہ اس عشر مبارک کی آخری مجلس ہوگی، لاسٹ مجلس ہوگی، جو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو کنکلوڈ کر لوں 9 مجالس کا پورا حصہ۔ اور فرسٹ ڈے سے میں نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو ڈیسٹینیشن بالکل سامنے ہے، منزل ہمارے بالکل آگے ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، ہم کو صرف منزل تک پہنچنا ہے، اپنے اس راستے پہ چلنا ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس راستے پہ سیدھا نہیں جانا چاہیں گے تو ہم کو پھر دوسرے راستوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ شارٹ ویز بالکل نہیں ہے، شارٹ کٹ کی کوشش نہ کریں۔ اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اٹس اے ویری ویری کلیئر میسیج کہ شارٹ کٹ اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا کے حصوں میں شارٹ کٹ ہوگا، دنیا کے راستوں میں شارٹ کٹ ہوگا، اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ راستہ ہے تو یو ہیو ٹو گو بائی دیٹ وے۔ اپنی مرضی سے شارٹ کٹ تلاش مت کریں کہ میں ادھر سے بھی چلا جاؤں گا، ادھر سے بھی چلا جاؤں گا۔ آج جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے، آج جو معاشرے کی سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے راستے سمجھتے ہیں، اللہ کے راستے کو بھی۔ جب تک تم دنیا کے راستوں کو چھوڑو گے نہیں، جب تک دنیا کی ان منزلوں کو ترک نہیں کرو گے، جب تک دنیا کی محبت کو دور نہیں کرو گے، اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوستو، اسلام الگ ہے، دنیا الگ ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کے میں رہیں گے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام کا میسیج یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا اور اسلام کو ساتھ لے کر چلو، لیکن اسلام اپنی مرضی سے مت لو، اپنی مرضی سے اسلام کے راستوں کو تلاش مت کرو۔ راستہ ایک اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، مولا نے بتایا کہ یہ میرا صراط مستقیم کا راستہ ہے، تم سیدھا ہو۔ رسول نے آخری سٹیج میں ایک ویری کلیئر میسیج دیا تھا کہ انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ کے عبرتی اہل بیتی، ویری کلیئر میسیج دیا تھا کہ ان دونوں راستوں کو پکڑو، کتاب خدا اور میرے اہل بیت۔ اگر یہ دونوں تمہارے ساتھ رہیں گے تو تم روز محشر حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ ویری 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 کلیئر رسول نے کہا کہ ان دونوں کے ساتھ رہو، قیامت تک تم میرے ساتھ رہو گے۔ لیکن مسلمانوں نے شارٹ کٹ راستے کی تلاش کی۔ مسلمانوں نے کہا کہ رسول تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا 2 کے ساتھ کرو، ہم شارٹ کٹ کرتے، آواز بلند کر دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے۔ انہوں نے شارٹ کٹ ٹرائی کیا۔ آج شارٹ کٹ کا نتیجہ دیکھو کہ 1400 ایئرس گزر گئے اسلام کو، لیکن 1400 ایئرس میں آج اسلام جس سٹیج پہ پہنچا وہ شارٹ کٹ کا نتیجہ ہے، وہ شارٹ کٹ کا نتیجہ ہے۔ وہ ان راستوں کو تلاش کر رہے تھے کہ جو راستے سے ان کی عقل میں آ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا راستہ ہے۔ رسول کہہ رہا ہے سیدھا راستہ، وہ کہتے ہیں ہم ادھر سے جائیں گے، ہم ادھر سے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج اسلام ختم ہو گیا، آج اسلام ٹوٹلی ختم ہو گیا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستے میں جو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا
کا احسان ہے. صرف پوری دنیا میں جتنے مذہب ہے, اسلام کی بات کر رہا ہوں, 72 کے قریب فرقے ہو گئے نا, زمین اور آسمان بدل گئی, 72 کے قریب فرقے ہو گئے, لیکن ایک ایسا فرقہ ہے جو اعلان کرتا ہے, فخر کے ساتھ کہتا ہے, ناز کے ساتھ کہتا ہے, پراؤڈلی کہتا ہے کہ ہم ہیں کہ جو رسول کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ان تارکم فیکم ثقلین, ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم کو قرآن چاہیے یا اہل بیت چاہیے, نو, ہم کہتے ہیں دونوں ہم کو چاہیے, قرآن بھی چاہیے. جو قرآن جن لوگوں نے مانگا تھا آج انہوں نے قرآن کو چھوڑا, لیکن ہم نے قرآن کو بھی ایکسپٹ کیا, اہل بیت کو بھی ایکسپٹ کیا. رسول کی اس حدیث پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کسی کے پاس امام نہیں آئے. ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجمع کو گلستان ہند کے میں اس سوال پہ کرتا ہوں کہ بتاؤ مسلمانوں, تم یہ بتا دو کہ تمہارے امام کون ہیں. 12 اماموں کی بات کر رہا ہوں, کسی کے پاس 21 ہے, کسی کے پاس 10 ہے, کسی کے پاس 15 ہے. رسول کی حدیث ہے کہ میرے پاس میرے 12 سکسیسر ہوں گے, میرے 12 جانشین ہوں گے. یہ ایک قوم ہے, شیعہ ایک قوم ہے کہ جو بچپنے سے زمانے سے 1200 ایئرس سے پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا پہلا علی ہے, آخر مہدی ہے. پراؤڈلی کہتے ہیں ہم وہ ہیں کہ ہمارے بچوں سے بھی پوچھو گے, بڑوں سے بھی پوچھو گے, پوچھو مسلم مجمع سے کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا ہزاروں کی تعداد میں لوگ سن رہے, کسی مسلمان کے فرقے سے پوچھو بچے سے کہ تمہارے امام کون ہیں, کسی کی زبان پر نہیں آئے گا, کوئی نہیں بتا سکتا. ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے پوچھ کے دیکھو, بڑے نہیں بتائیں گے تو بچے کیا بتائیں گے, کوئی نہیں بتاتا. لیکن اللہ کا احسان ہے 1400 سال سے یہ ایک فرقہ ہے کہ پکار کے کہتا ہمارا پہلا علی ہے اور آخر مہدی ہے. بچوں کو سکھایا گیا. اللہ کا احسان ہے. دوستو اس پہ زور دو, بچوں کو بتاؤ. میرا 12-10-9 دن سے یہی میسج ہے کہ اس مہدی کے بارے میں بتاؤ, وہی مہدی سے ہم کو ملنا ہے انشاءاللہ. جب تک نہیں ملیں گے ہم کو چین نہیں ملے گا, ہم کو سکون نہیں ملے گا, ہم کو پیس نہیں ہوگا زندگی میں. دوستو پلیز کہہ رہا ہوں, پلیز کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں, پلیز کر رہا ہوں. دیکھو کوشش کرو, مل لو ایک دفعہ, جسٹ مل رہے ہیں. اس لیے کہ آپ ملیں گے نا, بچے جب ملنے لگیں گے, بچے کوشش کریں گے, بچے ٹرائی کریں گے, تو بڑے خود بخود ٹرائی کریں گے کہ میرا بچہ ٹرائی کرا تو میں کیوں نہیں. اور اس ایمان تک پہنچو. میں برابر کہہ رہا ہوں کہ دوستوں وہ زمانہ بہت قریب ہے. We are just getting closer and closer and closer. اتنے کلوز ہوتے جا رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا نہیں معلوم انشاءاللہ. ہم اتنے کلوز ہوتے جا رہے ہیں اس دور سے, اس زمانے سے کہ آنکھ بند کر کے صبح اٹھو تو پتا چلا کیا ہو گیا. prepare yourself. لیکن اگر نہیں ہوتے کلوز, if you don't try, بعد میں ریگریٹ کرنے سے بہتر ابھی کر لو. اپنے آپ کو میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, جسٹ ویک اپ بابا, ویک اپ. اس لیے کہ اگر تم ویک اپ نہیں ہوتے, تم آنکھیں نہیں کھولتے, تم کوشش نہیں کرتے, تو بڑے تو استقبال کر ہی لیں گے, بڑے تو پہنچ ہی جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ بچے چھوٹ جائیں. اس کے لیے چھوڑنا پڑے گا. شارٹ کٹس چھوڑ دو, اسٹریٹ راستے پہ جاؤ. ہم صراط مستقیم کے ماننے والے ہیں, ہم ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں ہیں. اس کے لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں, آج آخری بات 3-4 باتیں بتا کے ختم کروں گا. کل میری کنکلوژن ہے اس پہ, اور کل ابھی بتا دوں, کل یہاں کی انتظامیہ نے کہا, یہاں کی مینجمنٹ نے ایک اعلان کرنے کے لیے مجھ پہ ذمہ داری دی ہے کہ کل انشاءاللہ یہاں آخری مجلس ہوگی, انشاءاللہ 9:30 ول اسٹارٹ, اور کل یہاں تابوت ہوگا اور علم مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. تو پلیز کل آخری دن ضرور آ جائیں. کل کنکلوژن بھی ہوگا اور تابوت کی بھی زیارت ہے, علم کی بھی زیارت ہے. سلوات پڑھیں محمد وعلیہ. دوستو جس بات کا مجھے کل ڈر تھا نا, وہ بامبے میں بھی ہو گیا.
صبح سے یہی سوچ آئے کہ آج کچھ نہیں ملا. ارے میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کچھ مت دو, میں نے کہا تھا پلاؤ, جتنا پلا دو اتنا اللہ اجر دے گا. شارٹ کٹ کا راستہ مت دیکھو بابا, سیدھا سیدھا جاؤ, اس لیے کہ شارٹ کٹ میں جائیں گے نا سوائے نقصان پہ کچھ نہیں ہے. اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں, اسلام جو کہتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں نہیں کہنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کبھی نہیں کہنا ہے. عورت مرد لڑکی لڑکا سب, جس کا اگر آپ اسلام کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کر رہے ہیں تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. نیور ان یور لائف, نیور, کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جب آپ نے ٹرائی کیا اپنی کہ میں یہ کروں, یہ شارٹ کٹ کروں, میں یہ عمل کروں, تو آپ کا نقصان اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ لوز کرنے لگیں گے ہر چیز. تو کوشش یہ کرو کہ جو اسلام کا فریم ہے اسی کے اندر رہو, تو تم وہ ڈیسٹینیشن کا خود بخود پہنچ جاؤ گے, امام تک خود بخود پہنچو گے. اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی عمل کیا, ایک چیز نہیں کر سکتے اپنی طرف سے, کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو اس پہ بھروسہ کرنا ہے, ٹرسٹ کرنا ہے, اور آپ دیکھیں کہ بھروسہ اور ٹرسٹ جب آپ کا بلڈ ہوتا جائے گا تو یقین کریں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ارے میں یہ اپنا طریقے سے کروں, شارٹ کٹ سے جاؤں, ادھر سے جاؤں, یہ عمل کر لوں تو مجھے فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک بات بولوں آپ کو, جب انسان بیمار ہوتا ہے, اللہ مومنین کو سلامت رکھے, کوئی بیماری نہ آئے, اور جو بیمار ہے اللہ انہیں سلامت رکھے. غور سے سنیں, خدا نہ خاصا کسی کو بیماری آئی, کوئی بیماری, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا ارے تم کو تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تم کو یہ میڈیسن لینا ہے, تم کو یہ میڈیسن لینا ہے, تم کو ہو سکتا ہے آپریشن کرانا ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر نے کہا تم کو یہ میڈیسن لینا ہے, آپ کہتے ہیں بابا پلیز فوراً اس کو لکھتے ہیں, پرسکرپشن لیتے ہیں, گھر بھی نہیں جاتے, پہلے میڈیکل ہاؤس جا کر, فارمیسی جا کے آپ میڈیسن لے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ارے میری صحت ہے تو سب ہے, صحت چلی جائے گی. اور جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ اس کو پہچان دیں گے نہیں, وہ آپ کے مذہب کا نہیں, غیر مذہب کا ہے, لیکن اس کے سامنے جب جائیں گے تو اتنا ڈیڈیکیٹڈ سر جھکا کے بیٹھیں گے, وہ جو بولے گا وہ سنیں گے. یہ میڈیسن لو, یہ میڈیسن لو, یہ میڈیسن لو, تمہاری باڈی کو یہ میڈیسن, یہ میڈیسن, یہ میڈیسن تمہارے اس مرض کا علاج ہے. کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا, ان کو بھی نہیں دیکھا جو غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کو بھی بڑے بڑے لوگوں کو بھی نہیں دیکھا جو بڑے پیسے والے ہیں, جو ہر جگہ اپنی بات چلاتے ہیں. پلیز غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں, ہر جگہ اپنی بات چلاتے ہیں. اور زیادہ اسلام پہ دوستوں مذہب پہ بات کرنا فیشن ہو گیا. ہر جگہ اپنی چلائیں گے, پیسے کا گروپ, بڑے گھر کا گروپ, اقتدار کا گروپ, پاور کا گروپ, ہر جگہ چلائیں گے. اسلام میں تو سب سے زیادہ, اس لیے کہ اسلام سب سے زیادہ مظلوم ہے, امام پڑھنے میں کون دیکھنے والا ہے. لیکن جب اپنی بات آئے گی صحت کی, جو ڈاکٹر کے پاس جا کر ریلیجسلی وہ جو بولے گا سنیں گے. کیوں سن رہے بابا؟ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ میڈیسن کیوں, یہ میڈیسن کیوں نہ لوں, یہ کیوں نہیں کھا, یہ دوا کیوں لوں, وہ دوا کیوں نہ لوں. لیکن جو وہ بول رہا ہے وہ سن رہے, صرف اس لیے کہ اپنی زندگی ہے. تم اپنی 50-60 سال کی زندگی کے لیے اتنے پرابلم, اتنے پریشان ہو, تم ہمیشہ کی لائف ہے اس کے لیے پریشان نہیں ہے. تم اسلام کو اسپوائل کر رہے, پریشان نہیں ہے. تم کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں امام تک جاؤں, یہ پریشانی نہیں ہے. تم کو یہ آواز دل میں خواہش نہیں ہو رہی کہ میں امام سے ملوں, یہ پریشانی نہیں ہے. تم یہ نہیں سوچتے کہ امام زمانہ ضرور کریں گے, اور ہم اگر گلستانی میں بیٹھے ہیں تو کیا ہوگا. کیوں نہیں فکر کر رہے؟ سوچو بابا, سوچو, اس پر بھروسہ کرو. میرا پہلے دن سے ایک ہی میسج ہے کہ ٹرسٹ کو بلڈ کرو, ٹرسٹ کو بلڈ کرو. میں نے کئی ایگزامپلز دیے, آپ یقین کریں دوستو, یقین کریں. اس کے اوپر بھروسہ کرنے سے, بس آج آخری بات, بھروسہ کرنے سے کیا نتیجہ ملتا ہے, وہ ریوارڈ کیا دیتا ہے. اگر آپ نے اس کی بات سنی, اس کی بات پہ عمل کیا, تو آپ کو جو ریوارڈ ملتا ہے نا, آپ سوچ نہیں سکتے, امیجن نہیں کر سکتے. میں آپ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نبی سے لیتا ہوں اس بات کو کہ کرنے والا, اس پہ بھروسہ کر کے اس کی بات کو سننے والا. میرا پورا میسج یہ ہے کہ listen what your imam is saying, listen carefully. سوچو امام کیا کہہ رہا ہے, سنو اس کو اور اس پہ بھروسہ کرو. دیکھو تم کو کیا ملتا ہے. میں ایگزامپل دوں, ابراہیم نبی خانہ کعبہ کے بعد جب کعبہ بن گیا, مینا میں سو رہے تھے, خواب میں دیکھا کہ
میں بچے کو اسماعیل جو ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس کو ذبح کرو. مشہور خاکہ سنو, پورا سنو, بہت شارٹ ہے لیکن ٹوٹل میسج ہے کہ if you trust, if you listen, what you get. اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے, تو اللہ دیتا کیا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی تو آج میرے بچوں کو کلیئر میسج ہو جائے گا کہ اگر if you listen our امام will give. امام کو سنیں گے, امام کو, تو پھر امام ہم کو دے گا ریوارڈ. صرف عابد بغلانی کے جملے نہیں ہیں, میرے ورڈز نہیں ہیں دوستوں, میرے ورڈز نہیں ہیں. اس واقعے سے میسج لو. ابراہیم نے خواب میں دیکھا, مشہور بات ہے کہ بیٹے کو ذبح کر. بیٹے سے کہا, جناب اسماعیل سے, انہوں نے کہا بابا I'm ready. کتنا اوبیڈینٹ بیٹا تھا, کتنا اوبیڈینٹ بیٹا تھا, 12 years old boy. باپ نے کیا کہا, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. بیٹے نے یہ نہیں کہا وہ آپ نے مجھے ہی کیوں دیکھا, کسی اور کو کیوں نہیں دیکھا. کسی اور کو دیکھتے, میں ہی کیوں اسکریپ گوڈ بنوں. آج ہم کیا کریں, ہم کیوں, کوئی اور بھی تو ہے, ہم کیوں اس پر کریں ٹائم, ہم کیوں کام کریں دین کا, کیا کوئی اور نہیں ہے. نہیں, if you are getting a chance, say thank you to your imam. کہ موقع ملا, شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ تم کچھ کام کر سکو دین کے لیے. ہوا کیا, اسماعیل بیٹا ہو کہ بابا I'm ready. واقعہ آپ کے سامنے, اب دیکھو کہ ریوارڈ کیا ہے. بھروسہ اس پہ, یقین پہ لے کے آئے. سب کو بتایا, مینا میں جناب اسماعیل کو ابراہیم لے کے آئے. اسماعیل کو لٹایا, 12 سال کے بیٹے کو لٹا کے, باپ ہے نا, ایک ہی بیٹا ہے, دل گھبرایا کہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری کیسے پھیروں گا. لیکن نبی ہے, لیکن انسان بھی ہے. دل بہت گھبرایا, کیا آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا. کیوں, کہا میں بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اس کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ ابراہیم کو لٹا کر گلے پہ چھری رکھ کے چلانا شروع کیا. تو محبت میں, باپ بیٹے کی محبت میں چھری پھر گئی, الٹی ہو گئی, پھر اٹھایا, پھر ٹرائی کیا, پھر ہٹ گئی. تیسری مرتبہ آستین کو الٹی, اپنے گھٹنے پر زمین پہ رکھ کر تھوڑا سا پریشر دیا, پریشر دے کے چھری کو چلانا شروع کیا. اب تک جب چھری چلنے لگی اور ابراہیم نے یہ فیل کیا کہ اب میری چھری چل رہی ہے, بلڈ نکل رہا ہے, تو اور زور سے چلایا. جب یہ کنفرم ان کو ہو گیا, یقین ہو گیا کہ میں نے بیٹے پہ چھری چلا دی اور خون نکل گیا, تو اب ہاتھوں کو, سر کو اٹھا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے جو کام تھا وہ میں نے کیا. لیکن دوستو, جب اب تک چھری چل گئی, خون نکل گیا, ابراہیم نے اللہ کے آرڈر پہ عمل کیا, اب تک ابراہیم کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا. اس کا ریوارڈ دیکھو, اس کا انعام دیکھو. آنکھ پہ بھی پھٹی ہے, معلوم ہی نہیں کیا ہو گیا. یہ یقین ہے کہ میرا بچہ ذبح ہو گیا, کپڑا ہٹایا گیا. ابراہیم جیسا نبی شاک ہو گیا کہ اسماعیل سامنے کھڑے ہوئے اور ایک ڈمبا ہے یہاں, ذبح ہو گیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھوں کو بھاگے کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی. کہا ہم نے تمہیں ٹرائی کیا, تم کامیاب ہو گئے, ہم نے اس کو سیدھے عظیم میں بدل دیا. آپ نے سنا کیا میسج ملا, جب کوشش کی, اللہ کے حکم پہ عمل کیا, تو اللہ نے ناممکن کو ممکن کر کے بتایا, امپاسبل کو پاسبل کیا, ریوارڈ دیا کہ تم کامیاب بھی ہو گئے, بچہ بھی بچ گیا. دوستو, اس سے زیادہ کلیئر میسج ٹرسٹ کے اوپر کیا ہو سکتا ہے کہ نبی امتحان دیا, کامیاب ہوا. اللہ نے اس کو لاسٹ مومنٹ تک اس کو یقین ہی نہیں تھا, لیکن ایسا وہ ہوا کہ اللہ نے اس کو وہ اولاد دے دی کہ قیامت تک اس کی اولاد باقی رہے گی. ذرا ٹرائی کرو, ذرا بھروسے کو بڑھاؤ,
ذرا اپنے ایمان کو اور بڑھاؤ، ذرا کوشش کرو، ٹرائی کرو بابا، ٹرائی کرو کہ اس پہ بھروسہ، اس پہ ٹرسٹ بڑھتا کرے۔ یقین کرو دوستو، یقین کرو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اس وقت دنیا میں الحمدللہ کہ جن کا ٹرسٹ جب بڑھنے لگا نا، ان کی زندگی بدل گئی، انقلاب آ گیا۔ وہ روٹین لائف میں نہیں چلتے۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ آپ جو روٹین لائف میں ہم چل رہے ہیں، ہم بور نہیں ہوتے اس لائف سے؟ کتنے بڑے ایک ہی ٹرینڈ کی لائف ہے زندگی ہماری، تھوڑا چینج نہیں کرنا چاہتے؟ اگر تھوڑا چینج نہیں کریں گے تو کب تک ایسی غفلتوں میں رہیں گے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھوا لیا اپنی لائف کو؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو گارنٹی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اوپن یور آئیز۔ بچوں سے کہہ رہا ہوں، ان پرابلمس کو، جو دنیا کے جو مسئلے ہیں نا، ان کو چھوڑتے جاؤ، چھوڑ کر دعا یہ کرو کہ اب ہر چیز کا اینڈ ہو گیا دوستو، اینڈ ہو گیا، ہر چیز ختم ہو رہی ہے۔ دنیا جو پہلے تھی اب نہیں رہی، اب گراف دنیا کا نیچے آ رہا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی۔ اگر وہ ختم ہونے سے پہلے اگر ہم اپنی آنکھ کو تیار نہیں رکھیں گے نا، تو ہم اس گراف کے ساتھ نیچے آ جائیں گے، یقین کرو نیچے آ جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس منزل تک نہیں پہنچایا، آپ کی مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ سب سنتے ہیں لیکن کسی کے دل میں خواہش ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے امام تک جائیں، امام سے ملاقات کریں۔ ہم کو یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش ہی نہیں ہو رہی، اور ہم بڑی روٹین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ دوستو بچوں کو اگر تیاری نہیں کی، آج جو آپ کی سوسائٹی کے جو پرابلمس ہیں، اگر وہ پرابلمس ختم نہیں ہوں گے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ آپ سیدھا امام تک جائیں گے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو ہمارے معاشرے کے جو پرابلمس چل رہے ہیں، یہ پرابلمس کو ہم سالو نہیں کریں گے؟ ہر شیعہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مومن کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر فیملی ممبر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھیں کہ فیملی کی ریسپانسبلٹیز نہیں ہے؟ آج آپ کے پرابلم کل تک جو میں نے باتیں بتائی، پیرنٹس کے ساتھ اچھا رہنا، وہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد شادیوں کا جو مسئلہ چل رہا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ امام کا راستہ سامنے جا کے ملیں گے۔ یہ شارٹ کٹس ہے، یہ راستے صحیح نہیں ہے۔ امام کا راستے پہ چلنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک تمہاری سوسائٹی صحیح نہیں ہوگی، امام کبھی ظہور نہیں کرے گا اور کبھی امام بلائے گا نہیں۔ نیور۔ دوستوں میں بڑی یقین کے ساتھ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا تو آپ یہ سوچ لیں، آپ کہیں گے کہ ہم کیا ٹرائی کریں، کیا کوشش کریں؟ ہمارے پاس ٹولز کیا ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے کہ ہم ٹرائی کریں۔ ہم کیا کریں؟ گلستان میں بیٹھے ہیں، محمد مجلس کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کی فیملی ہے اور ہم، آپ فیملی کے ساتھ پورا ٹائم فیملی کو دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فیملی کو مت دے آپ ٹائم، بچوں کو ٹائم دے، فیملی کو ٹائم دے، انجوائے یور لائف، لیکن کوشش کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ میں 9 دن سے کیا کر رہا ہوں کہ آپ استعمال کرو ٹولز کو۔ آپ کہیں گے کیا ٹولز ہیں، ہم کیسے استعمال کریں گے؟ میں آپ کو تاریخ کے ایک مشہور واقعے سے اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ بہت مشہور بات ہے، بہت مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا لوگوں سے، لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح ٹرائی کرا اور آپ نے یہ ٹول کو کوشش کی تو اللہ، ابھی آپ نے ابراہیم کی چیز سنی کہ امپاسبل کو اللہ نے پاسبل کیا۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ کوشش کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے کہ ٹرائی کرنا، دس از یور ریسپانسبلٹی۔ لڑکی لڑکا سب کے لیے ریسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے آج کے دور میں کہ یو ہیو ٹو ٹرائی۔ منزل تک، ڈیسٹینیشن تک پہنچانا امام زمانہ کا کام ہے۔ اور I promise you کہ امام آپ کو پہنچائے گا، he will take you۔ امام ہم آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ تم نے اگر ایک قدم گلستان سے یہاں سے آگے بڑھے، آپ میری بات پہ یقین کریں، امام خود آ کے استقبال کرے گا، امام خود آ کے ویلکم کرے گا، امام خود آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹرائی کرو، آئی ٹیل یو ناؤ۔ کیسے ٹرائی کریں؟ آپ نے ٹرائی کیا کریں؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ آج آپ کسی سے بیٹھ کے بات کرو، ڈرائنگ روم ٹاکس جو ہماری ہوتی ہے، صرف ہم کریٹیسائز کرتے ہیں، صرف ہم کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، یہ کہتے ہیں، لیکن کنسٹرکٹیو بات نہیں کرتے۔ وی ڈونٹ پلان اینڈ امپلیمنٹ۔ پلاننگ تو 1000 سال کی ہے، وہ ایسا کرتے تو بہت اچھا ہوتا، وہ یوں کرتے تو بہت اچھا ہوتا، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ بات ہے دوستو،
یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. پلیز پلیز دس از آل ویسٹ آف ٹائم. آپ کو کرنا چاہے وین یو میٹ، جب 3-4 بیٹھے تو امام کے ذکر کے ساتھ یہ پلان کرو کہ if امام زمانہ comes tomorrow, so what are you going to do? Are you planning anything? پلانس پوچھو، ڈسکس کرو، لائیو ڈسکس کرو کہ میں مر جاؤں میرا کیا ہوگا، ڈسکس کرو. امام آئیں گے تو کیا ہوگا. میشم، بوزر، سلمان، ابو دندانہ، مقداد یوہی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے. 10 درجے کے سلمان فارسی مکے کے مسلمان نہیں ہیں. معلوم کریں تاریخ کو. سلمان مکے میں مسلمان نہیں ہوئے. 13 ایئرس مکے میں رسول کی زندگی ہے، 11 ایئرس مدینے کی ہے. جناب سلمان مدینے میں 1 ہجری میں نہیں آئے، 4 یا 5 ہجری میں آئے. جنگ خیبر کے بعد کی روایت ہے. اگر آپ 4 ہجری میں لیتے، 4 ہجری سے رسول اللہ 11 ہجری تک رہے، اسٹارٹنگ آف 11 ہجری. تو ٹوٹل اپروکسیمیٹلی سلمان کو جو ٹائم ملا وہ 6 ایئرس کا ملا رسول اللہ کے ساتھ. پلیز غور سے سنیں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا ٹائم یوں نہیں لے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم پلیز چینج یور سیلف. یہ مت بولو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. سلمان فارسی 6 ایئرس میں سلمان نے وہ کام کیا کہ 2-3 سال کے اندر ملنیت کی منزل پر پہنچ گئے. He tried and he got it. بولنا یہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے. Don't say that I cannot do anything. No, you have to. You have to. کرنا ہے آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اندھیرے میں چلے جائیں گے، تاریکی میں چلے جائیں گے. Nobody is going to help you over there. Believe me. Believe me. Nobody is going to help you over there. آپ ہوں گے ریگریٹ کریں گے. But if you try, I'm just telling you to try. I'm just telling you to try. How? I tell you now. کیسے؟ ایگزامپل تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی 12 کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن مجھے اس کا کنکلوژن دیکھ کے بہت شارٹ ہے کہ ٹرائی کرنے میں کیا ہے. دوستو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، اچھی چیز اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی بتاتا ہے نا سیکھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے میں تو اتنا بڑا ہوں میں بچے سے کیا سیکھوں گا. نو، سمجھے؟ چھوٹا بچہ تمہارا بیٹا بھی کوئی اچھی چیز بتاتا ہے نا، listen and try to learn. انسان ہمیشہ سیکھنے کے پروسیس میں رہتا ہے. کوئی آسمان سے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، سمجھے؟ انسان کی بات کر رہا ہوں. اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں جانور کا. آپ کہیں جانور کا ایگزامپل دے رہے ہیں، اس لیے کہ انسان اور جانور میں ایک چیز کا فرق ہے، وہ ہے عقل. بعض اوقات ہم جانور سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں. آپ نہیں ہو تو بھائی بامبے والے نہیں، بامبے والے تو ویری اسمارٹ. جانور کا ایگزامپل ہے، غور سے سنیں. ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے، ڈیسٹینیشن تک پہنچانا امام کا کام. اف یو ٹرائی آپ دیکھیں گے آپ کو ملتا چاہے. ایک ایگزامپل آپ نے سنا کہ ٹرائی کرا تو اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ ان کا کام بھی ہو گیا اور ناممکن کو ممکن کر کے بتایا. میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ امپاسبل کو پاسبل کرنے کا ہمارے لیے. ایگزامپل مشہور ہے، جب جناب ابراہیم نبی کو نمرود نے آگ میں پھینکا، آگ میں ابراہیم گئے. وہ واقعہ میں پڑھنا نہیں ہے مجھے. ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے نا ہوا میں، مشہور واقعہ ہے. اتنی آگ تھی، اتنی آگ تھی، اتنی آگ تھی کہ اللہ عظیم ہے، اس نے کہا یہ عظیم آگ ہے. کئی میل دور سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے، ٹولز آپ کے پاس ہے. یو جسٹ ٹرائی. ویری کلیئر میسج ہے اس میں، پلیز غور سے سنیں. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آگ روشن ہے، پوری ہر طرف آگ یا گرمی ہے. تاریخ نے 2 چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس کو ریکارڈ کیا. ہسٹری میں 2 چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس کو ریکارڈ کیا. مشہور بات ہے اس لیے وہ شارٹ کر رہا ہوں. کیا انسیڈنٹس نے؟ لیزرڈ کا اور فراگ کا. لیزرڈ جسے آپ چھپکلی کہتے ہیں، فراگ فراگیا مینڈک جسے آپ کہتے ہیں. لیزرڈ کا اور فراگ کے 2 چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس کو ریکارڈ کیا تاریخ. اس سے آپ میسج لے.
کہ آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا. لیزرڈ کا منہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنی سی جو ہوتی ہے لیزرڈ, اور اس کا منہ ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا. لیزرڈ نے کیا کیا اور فراگ نے کیا کیا؟ فراگ بھی اتنا سا جانور. تاریخ نے ریکارڈ کیا کہ جب آگ بھڑک رہی تھی, لیزرڈ ایک ڈیسٹینیشن ہے دور, ایک اسٹیج پہ دور کھڑی ہوئی تھی, بیٹھی ہوئی تھی زمین پہ. اتنا سا جانور ہے, غور سے سنیں, ایک دور ایک فاصلے پر لیزرڈ بیٹھی ہوئی ہے. اس کو پتا ہے کہ نزدیک جائے گی تو جل جائے گی. انسان نزدیک نہیں جا رہا, لیکن ہسٹری نے بتایا, اس کو ریکارڈ کیا. کیا ریکارڈ کیا؟ کہ دور سے بیٹھ کر لیزرڈ بلو کر رہی تھی, ہوا نہیں دے رہی تھی منہ سے. کیوں؟ تاریخ نے بتایا کہ وہ بلو اس لیے کر رہی تھی کہ آگ اور بھڑکے, آگ بلو کرے کہ آگ اور تیز ہو اور ابراہیم جل جائے. لیزرڈ کو پتا ہے کہ میں اتنی دور ڈیسٹینیشن سے, اتنی دور سے بلو کر رہی ہوں, میری یہ پھونک وہاں تک نہیں جائے گی. پلیز غور سے سنیں, پورا میسج ہے دوستوں. 9 دن کے بعد لیزرڈ کو پتا ہے کہ میں یہاں سے اگر بلو کروں گی, پھونکوں گی, تو میری پھونک میں میرے دم, میرے پاس اتنی طاقت, اتنا پاور نہیں ہے کہ میں پھونکوں تو ابراہیم کی آگ اور بھڑکے. لیکن اس نے ٹرائی کیا, اس کو ریکارڈ ہوا. فراگ جو اتنا سا جانور ہے, اس کا منہ اتنا سا ہوتا ہے, اس نے کیا کیا, آگے جا کے پانی لیا, منہ میں لیا پانی. کتنے خطرے, ڈراپس, چند ڈراپس آئے ہوں گے منہ میں, خطرے آئے ہوں گے. منہ میں پانی لے کر دور سے آیا نزدیک. وہ بھی ایک ڈسٹینس میں بیٹھ گیا کہ اس کو بھی پتا نزدیک نہیں جا سکتے, جل جاؤں گا. ایک ڈسٹینس میں بیٹھا, وہاں سے پانی منہ میں لے کے اسے پھینکنے لگا. کیوں پھینکنے لگا؟ اس نے یہ کہا کہ میں یہ پھینک کر اس کی آگ کو بجھا دوں, نمرود کی, اور ابراہیم بچ جائے. جبکہ فراق کو معلوم ہے کہ میرا جو پانی ہے اس سے یہ آگ نہیں بجھے گی. لیکن اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جتنی میری طاقت ہے اتنی تو کوشش کرو. پلیز بیدار ہو. جتنا میرے پاس پاور ہے, جتنی میری طاقت ہے, اتنا تو میں ٹرائی کروں. تو اس نے یہ کوشش کی, اس نے وہ کوشش کی, دونوں کی ٹرائی, دونوں کی کوشش آج ہسٹری میں موجود ہے. میسج کیا ملا کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جس نے نبی کو بچانے کی کوشش کی, اللہ نے کہا اس کو بچاؤ. جس نے نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اللہ نے کہا اس کو مارو, اس میں تم کو ثواب ہے. لیکن میسج کیا ملا کہ ٹرائی کرنا, جتنی تمہاری طاقت ہے, جتنا تمہارا پاور ہے, جتنا تم کوشش کر سکتے ہو اتنی تو ٹرائی کرو. کم از کم تم ایمان کو یہ کہہ سکتے ہو مولا میں ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے میں نے جتنی میری کوشش کی میں نے ٹرائی کیا, اب منزل تک آپ پہنچائے. یہ اسلام میں نہیں بولتا کہ جو مرجع کی کوشش ہے وہ جاہل کی کوشش ہوگی. وہ جو مرجع اپنی کوشش کرے وہ اپنی کوشش کرتے رہے. ایک بچے کو جو کوشش کرنا ہے وہ اپنی کوشش کرے. چلو پڑے محمد. سمجھے؟ کوشش کرنا آپ کا کام ہے. گھر میں بیٹھ کے یہ مت بولے کہ بہت آئی کین ڈو, آج میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں کیا کروں گا معاملے میں. نو 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 نو, یو ٹرائی دین یو سی دا ریزلٹ. یو ٹرائی سی دا ریزلٹ. ہر آدمی کرے, ایک پڑھا لکھا ہو یا بچے ہو, بچوں میں خواہش پیدا ہو کہ ہم کو جانا ہے امام کے پاس. دوستو اردو کی مثال ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. نہیں, اب کون ڈھونڈے سے خدا مل جائے تو ہمارے پورے مسئلے پرابلم آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو, تو اب تو چل رہا ہے نا, اب تو ہمارا بھیا عالم ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا ہے. ہم کہتے ہیں کون ٹرائی کرے یار, کھانے کو مل رہا ہے, کاروبار اچھا ہے, جاب اچھی ہے. اب جیسے روٹین چلنے لگے. مولویوں کی باتیں, مولویوں کی باتیں نہیں ہے, مولوی کو کچھ ملتا نہیں ہے اتنا چیخ کے بولنے کے لیے. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرا مولویوں کا کیا مقصد ہوتا ہے, ہوتا ہے کوئی ایک بھی صراط مستقیم پہ آیا تو یہ گنبد کا حق ادا ہو گیا. مولوی کی ذمہ داری کیا ہے بتایا آپ کو کہ جب امام سے ملاقات آپ کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی, اللہ فوراً پوچھے گا کہ گلستان ان میں ہزاروں آدمی تیرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تجھے کیا پیغام دیا, خالی 1 گھنٹہ کچھ کر کے چھوڑ دیا.
کبھی کچھ بات کی، ہماری بات کی تو ہمارے پاس جواب ہے کہ مولا کئی ہزار آدمی میرے سامنے تھے، میں نے جو میسج دینا تھا وہ دے دیا، بڑے مشکل سے انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ کیا بول رہے ہیں کہ جاؤ ڈیسٹینیشن کو ٹرائی کرو، امام کو ٹرائی کرو، ہم اچھے خاصے نہیں ہیں امام تک، کیونکہ جب آئیں گے تو ان سے مل لیں گے، آئیں گے تو ملیں گے نہیں، پتہ نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں۔ ابھی میں جب یہاں آ کر بیٹھا چائے پینے کے لیے اصغر بھائی کے بعد، تو ایک برادر مومن نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہی آج سے 2-3 سال پہلے اسی بامبے میں ایک اتنا بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ تھا کہ جو اس کی ارننگز ڈیلی 200 to 300,000 روپیز تھی، اتنا بڑا اسپتال بن رہا تھا، کئی لوگوں کے ہارٹ کے پرابلمس کو اس نے سالو کیا، اینڈ ہی واز ہارٹ اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، ہارٹ کا اسپیشلسٹ تھا، لاکھوں روپے کی آمدنی تھی، ملین آف روپیز بینک میں ہے، کئی لوگوں کے روز آپریشن کر رہا ہے، ہارٹ کو صحیح کر رہا ہے، ریپیئر کر رہا ہے۔ اتنا غرور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں لوگوں کے ہارٹ کے ریپیئر کروں اور مجھے ہی ہارٹ اٹیک آئے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ تم نے ہزاروں آدمیوں کے آپریشن کیے، سب کے ہارٹس کو ریپیئر کیا، مضبوط کر لیا۔ تمہارے ذہن میں کبھی یہ سوچ بھی تم نہیں سکتے کہ تم اسی مرض سے مرو گے۔ ہی واز پرفیکٹلی آلرائٹ بتایا، گاڑی میں جاتے ہوئے آپریشن کر کے جا رہے، کسی کے ہاتھ کو صحیح کر کے جا رہے، ان کا پتہ نہیں کہ اندر کوئی اور ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ ہی کا ہارٹ پرابلم میں آ گیا۔ یہ مت سمجھو، یہ غفلت میں مت رہو، anything can happen، anything can happen۔ کب تک اس ہائی ٹائم نہ بابا، ہائی ٹائم ہم سب کے لیے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ جب ایام اعزاں آئے، جب امام کے ایام آئے تو یہ حدود سمجھیں۔ اگر ہم اسی طرح چلاتے رہیں گے تو کب تک چلائیں گے؟ کوئی لکھوا لیا ہے، بچوں کو اتنا تیار کر لو، وہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ کم از کم دوستوں میں ایک بات بولوں کہ رات میں جب ہم بستر پر جائیں تو ذرا تو سکون ملے نا، کہ اگر ہم کل نہیں اٹھے، کچھ ہو جائے ہم کو، تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم امام تک جا سکتے ہیں۔ یہ فکر آتی نہیں ہم کو۔ جب ہم بستر پر جاتے ہیں نا، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے اللہ مومنین کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، لیکن آپ کو سوچنا ضروری ہے، پلان کرنا ضروری ہے کہ اگر if I don't get up in the morning، فجر کی نماز کیوں رکھی گئی پتا ہے آپ کو؟ نماز فجر وہ بھی 2 رکعت کیوں رکھی گئی؟ 4 رکعت کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس لیے 2 رکعت فجر رکھی گئی کہ 1 رکعت ہے رات کے گزرنے کا شکر، 1 رکعت ہے دن کے آنے کا شکر، سمجھے؟ یہ فجر کا جو مین تھیم ہے نا وہ یہ ہے، 2 رکعت جو نماز رکھی گئی، 1 رکعت ہم شکر ادا کرتے ہیں اٹھ کے کہ تھینک یو ویری مچ، رات میری پیسفل گزر گئی، اور ہم ایڈوانس میں تھینک یو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دن بھی گزر جائے۔ اگر اٹھیں گے تو پڑھیں گے نا، نہیں اٹھیں گے تو پھر جائیں گے، ہم کو تو فکر ہی نہیں۔ سب آپ پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک بار پڑھنے بابا سے بلند تو سنا آپ نے، دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے آئے، اب کنفرم ہوا کہ ٹرائی کیسے کیا جاتا ہے، اور ٹرائی کرنے سے ملتا کیا ہے؟ نام اور باقی رہ جاتا۔ آپ نے ٹرائی کیا، آپ کو کتنا بڑا ایگزامپل میں جانور سے سیکھو کم از کم۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم کو شرمانا نہیں چاہیے، چھوٹی چیز سے بھی سیکھو، کوئی پرابلم نہیں، سیکھنے کی ایک ہمیشہ رکھے، لرننگ ہمیشہ زندگی کے آخری حصے تک آپ لرن کر سکتے، سیکھنے کے لیے آپ شرماؤ مت۔ لیکن اگر کوئی میسج ملتا ہے، کوئی پیغام ملتا ہے، کوئی کام دیکھتے ہیں، اچھا کام دیکھتے ہیں، تو فوراً سیکھنا چاہیے۔ دوستوں میری ریکویسٹ میرے بچوں سے، میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے صرف یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسپیئر سم ٹائم، آپ کو تیاری کرنا ہے۔ یوں جب دعا پڑھیں، جیسا میں نے جمعے کے دن جمعرات کو بتایا تھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی گلستان رحیم کے مومنین اور ان کے بچوں سے کہ دوسرے دن اتنا چھوٹا بچہ جسے 4 سال یا 5 سال کا بچہ ہوگا، یہیں پر مل کر مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا ہم نے آپ نے کہا تھا، میں نے 50 پیسہ امام کے نام پہ صدقہ دیا۔ 4.5 سال کا بچہ، وہ مومن یہاں ہوگا، اتنا سویٹ چھوٹا سا بچہ زور سے کہتا ہے۔ اس کے بعد ان کے والد نے کہا کہ
کہ اس کو اس نے چیئر کے پاس آج دیا نا. امام بچوں کے دل کیسے رکھتے ہیں؟ دوسرے دن اس کو 50 پیسے وہیں مل رہے ہیں. اس نے کہا او آئی گاٹ 50 پیسہ. اس کا جذبہ یہ تھا کہ اس نے پھر دے دیا. بابا بچوں کے سامنے تم دیتے رہو گے نا تو بچوں کو عادت ہوگی دینے کی. لینے کے لیے ہمیشہ لینے کی عادت نہیں. لینے میں مزہ نہیں ہے, جو دینے میں مزہ ہے. جو بابا کیوں تھوڑا کیوں, مجھے نہیں, میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, مجھے تو کچھ نہ رہے. امام کو دے, امام کو دے, دیو دیو دیو. جب دیں گے نا then you will see کہ امام کیسے تم کو ریٹرن کرتا ہے. چیزوں کو چھوڑو, یہ جو ڈومیسٹک پرابلمس ہے نا, پلیز لیو دیٹ پرابلمس. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے دوستو. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, افسوس کے ساتھ, بعد 20 دن آلموسٹ ہو گئے مجھے بامبے میں, اور جو میرے ساتھ ہیں لوگ وہ جانتے ہیں کہ کس پریشر میں میں آ رہا ہوں. آج میری یہ 5ویں مجلس ہے, 5th مجلس ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. لیکن مجلس پڑھنا کوئی وہ نہیں ہے, یہ تو بیوی کا صدقہ ہے, امام کا کرم ہے. لیکن جو دوسرا پریشر ہے نا, وہ سب سے زیادہ بڑا پریشر ہے. مومنین اور مومنات کا پریشر, ٹیلی فونس کا پریشر, اتنا پریشر کہ یہ پرابلم, یہ افسوس نہیں ہوتا, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. اگر تکلیف نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل سینے میں وہ دل نہیں ہے جو دل کو رہنا چاہیے. مومن کو تکلیف نہیں ہوگی. عراق میں مثال کے طور پہ کوئی مر رہا, یہاں مر رہا, تو ہم جیسے تکلیف ہوتی ہے نا, یہاں پہ جب آتے ہیں نا تو وہ تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے, دل جلتا ہے پریشانی میں کہ آج مومن کا یہ حالت ہو گیا, آج امام کے چاہنے والوں کا یہ حالت ہو گئی. ان کو کرنا کیا چاہیے تھا, کر کیا رہے ہیں, کرنا کیا چاہیے تھا, کر کیا رہے ہیں. آج کتنا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مومنین اور مومنات ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. لیکن آپ دیکھ رہے کہ مومنین کا گراف آگے بڑھا ہے, نیچے ہو رہا ہے. امام تک کیسے جائیں گے, شارٹ کٹس کب تک دیکھیں گے. کبھی فکر آ رہی مسجد میں جا کر غیبت کرتے ہیں, مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کر. آپ کہہ رہے ہیں غیبت کی کیا بات کریں, یہ تو بڑا کامن چیز ہے. جو غیبت آپ کسی سے بات کرو, میں جو کہہ رہا ہوں نا, امام تک پہنچنے کے لیے اگر آپ یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے تو کبھی نہیں پہنچیں گے امام تک. نیور نیور, کبھی نہیں پہنچیں گے. اور سب سے بڑا لاس ہے زندگی کا, سب سے بڑا لاس پیسہ نہیں ہے, سب سے بڑا لاس صحت نہیں ہے تمہارا, سب سے بڑا لاس بڑا بنگلہ یوز کرنا نہیں ہے. سب سے بڑا لاس ہماری زندگی کا ہے اگر امام نے ہمیں چھوڑ دیا. یہ جو لاس ہے یہ دنیا کے لاس ہے. وہ لاس قیامت تک کا ہماری لائف آف دا ڈیتھ کا لاس. اگر ہم یہ بیماریوں کو نہیں چھوڑتے, بیک بائٹنگ کو نہیں چھوڑتے. اب آپ بولے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں بیک بائٹنگ کرتا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, کوئی نہیں کہتا. میں I'm very open with you, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. I'm very very open. کسی کا نام نہیں, کسی کی دل آزاری نہیں. لیکن خود ہر انسان چیک کرے اپنے آپ میں, کیا میں کرتا ہوں بیک بائٹنگ, کیا میں غیبت کرتا ہوں. لڑکی لڑکا عورت مرد, میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں کہ کون زیادہ کرتا ہے مجھے معلوم ہے, لیکن I am very careful. کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی دفعہ بیک بائٹنگ کی, دوستو یقین کرو, افسوس افسوس افسوس, I'm really sorry to say this. اپنے ماں باپ کی غیبت کرنے لگے. اپنی ماں کی غیبت کس سے کر رہے ہیں آپ بہتر جانتے, میں نہیں بولتا. اپنی ماں کے پوزیشن میں تم اس کے سامنے گرا رہے ہو. ہم کو شرم نہیں آتی کہ اس ماں کے جس نے تمہیں بچپنے سے پالا, جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے, تم اس کی غیبت اس سے کر رہے ہو. اور کہتے ہو کہ میری ماں کرتی ہے, میں کیا کروں, میں ایسے لوگوں سے یہاں ملا ہوں یہاں. پھر کہتے کہ میں امام کا آزادار, میں زمانے کا امام کا انتظار کرنے والا. ہاؤ کین یو میٹ امام, ہاؤ کین یو سی امام, کیسا ملیں گے آپ امام سے, واٹ آر یو تھنکنگ. غیبت کوئی نہیں کہتا غیبت کیا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, واٹ از غیبت. غیبت ریالٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے. آپ کہیں گے کہ واٹ آر یو ٹاکنگ,
حقیقت کا بیان کرنے کا نام غیبت ہے. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ حقیقت نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے اور آپ نے کوئی بات کی، وہ تو بہتان ہے. سمجھے؟ وہ تو بہتان ہے. غیبت کے معنی مثال کے طور پر میں کسی بھائی کی بات مجھے معلوم ہوئی کہ جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا میرے ساتھ ہی ہوا یہ کس نے کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں فوراً اپنے دوسرے دوست کو بلا کے کہا پتا تم کو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا. کسی نے اس کو ڈانٹ دیا. میں چھوٹی سی ایگزامپل، چھوٹی بات کروں. وہ تو غیبت تو بڑے بڑے گوسپ کیا ہے، یہی تو ہے. ادھر کی بات سنی ادھر لگائی، ادھر کی بات سنی ادھر لگائی، ادھر کی بات سنی ادھر لگائی، معاشرے کو چکر میں لا دیا. کبھی اس کی اب تو این یہ ہو گئی. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں دوستوں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. مجھ سے خود فون پہ کہا کہ میری ماں نے ایسا کیا. ہاؤ ڈیئر یو آر. کیسے سوچا کہ ماں کی بات، ماں کی قیمت اینڈ ہے بابا، اینڈ ہے. میری 9 دن کی محنتوں کو ضائع ہونے مت دے پلیز. غور سے سنے، میں بچوں سے بات کروں، بڑوں سے نہیں. کہ کیسا زمانہ آ گیا، آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنے باپ کی بات کہوں کہ میرا باپ نے یہ کیا، میری ماں نے یہ کیا. ہاں کہ اس سے یار ماں کی غیبت کر رہے ہو. بھائی بہن دوست سب چھوڑ کر لیو اٹ. لیکن ماں کی بات کرتے ہو. حیرت نہیں ہے؟ ظلم عظیم ہے غیبت. یہ کیسا ظلم ہے پتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی انسان گناہ اپنے گھر میں کرتا ہے، جھوٹ، مثال دے رہا ہوں، جھوٹ گھر میں بولتا ہے، فائن. وہی بندہ جا کے مسجد میں جھوٹ بول دے، گناہ نہیں ہوگا؟ زیادہ گناہ ہوگا. آزاد خانے میں جا کے جھوٹ بولے. یہی بندہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولے، اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا. یہی بات نجف اشرف میں مولا کے روضے میں بیٹھ کے جھوٹ بولے تو کیا وہ ہوگا؟ تو وہ حساب ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تم دوست کی غیبت کر رہے تھے، اس کی کرتے کرتے اب تم ماں کیوں بنا گئے؟ بات کیوں بنا گئے؟ ماں باپ کی بات. ہاں کہ یار تم نے کیا کیسے؟ پھر تم کہہ رہے تم امام کے پاس جاؤ گے، تم انتظار کر رہے ہو تو الا متا ہارو فیکا یا مولا کہتے ہو. کیسا کہہ رہے ہیں؟ حالت ہمارے معاشرہ یہ ہو گیا بابا، یہ ہو گیا سماج یہ ہو گیا. اگر ہم اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے نا، دیٹس وائی وی آر جسٹ گوئنگ ان غفلت. ہم جو غفلت میں جا رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو ہم نے کیا صحیح، بہت اچھا کیا. غیبت تو یہ غیبت تھوڑی ہے، ہم اسے غیبت تھوڑی مانتے. آپ پوچھیں جو میرا عمل تھا وہ یہی تھا. پلیز غور سے سنیں. میں نے پہلے کیا کہا کہ کسی مجمع میں اگر میں پوچھوں کہ تم غیبت کرتے تو بیک بائٹنگ کرتے ہو، نو میں نہیں کرتا. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. آپ کرتے ہوں گے، میں نہیں کرتا. مجھے تو آتی ہے غیبت. میں تو غیبت میں اس کو کل کنٹینیو کروں گا. کل آخری مجلس ہے، اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لے کے جاؤں گا. تو پلیز دوستو you have to leave this habit. کسی کے بارے میں مت کہو، جھوٹی قسم مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو. امام زمانہ تک نہیں جا سکتے. میں جو بول رہا ہوں 9 دن سے میں نے کئی باتیں بتائی کہ یہ چھوڑنا یہ چھوڑنا یہ چھوڑنا. جنرلی یو کین ریچ امام. امام 2 قدم کے اوپر ہے، امام 2 قدم کے اوپر ہے. یہ مت سمجھو کہ امام جزیرے خضرا میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم کو اتنا دور کا راستہ جانا ہے. لو خانہ کعبہ سے اس واقعے سے یاد کرو جب ظہور انشاءاللہ امام ہوگا تو امام 2 قدم پہ 2 قدم پہ 2 اسٹیپ اوے. کیا کہا ظہور کے وقت؟ تم اگر گلستان ہند میں بیٹھ کر تم ظہور کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو گے، اپنے دروازے سے نکلو گے، پہلا قدم دروازے پہ رہے گا تو دوسرا قدم خانہ کعبہ میں رہے گا. میں نے غلط کہا کہ امام 2 قدم پہ 2 قدم پہ بابا. امام جسٹ 2 اسٹیپس اوے. آپ کو جانے کی امام زحمت دینا ہی نہیں چاہتا. امام کہہ رہا ہے کہ تم آؤ تو 1 قدم تو آگے بڑھاؤ.
لیکن ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لو کہ تم نے سب کو چھوڑ دیا, بری عادتیں چھوڑ دی, اگر تم یہ چیزوں کو کیری کر کے امام تک جاؤ گے تو کبھی نہیں جاؤ گے. امام will not listen. ہماری حالت مولوی کی ہمت چھوڑو, میں تو بمبے کا نہیں ہوں, میری کیا کرتے ہوں گے. اچھا ہے غیبت کریں میری, اس لیے کہ میں بھی گناہگار ہوں, میرے گناہ معاف ہوں گے. کریں بابا کریں, ان کے حشر کا میں کل اس کو کنٹینیو کروں گا, آپ گھبرائیں نہیں, اس لیے کہ آپ تو کرتے ہی نہیں غیبت, آپ کیوں حق فیل کر رہے ہیں, آپ مت فیل کریں انشاءاللہ. میں آپ سے نہیں بچوں سے کہہ رہا ہوں, ہم تو کرتے نہیں غیبت. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کوئٹ والوں کے لیے. میری مجال میں بامبے والوں کو بولوں, میں کیسا بامبے والوں کو بول سکتا ہوں؟ تو میں دوستوں غیبت, بیک بائٹنگ, یہ وہ چیز ہے کہ انسان کبھی ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. نیور. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس کا گناہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ آج اگر پنشمنٹ سمجھ میں آ گئی نا تو بچے کبھی نہیں کریں گے. یہ انکریجمنٹ جو بچوں کو دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں. میں بتاؤں کیسے دیتے ہیں؟ میں ماں باپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا. آج میں بتا دوں, میں 10 منٹ زیادہ پڑھوں, اس کا جو ویکینڈ ہے اور میری سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے. کل ایک دن مجھے بیل کر لیں, دین تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی آپ سے ملاقات ہوگی, سمجھے؟ پلیز اسپیئر می سم 10 منٹس. تھینک یو. سوال پڑھے محمد وعلیہ. غیبت کی عادت ہم ڈالتے ہیں, ہم پیرنٹس کیسے ڈالتے ہیں بچوں کو؟ بیچارے معصوم بچے تو بالکل انوسنٹ رہتے ہیں, سیدھے سیدھے بچے نے آ کے اگر ماں سے یہ کہا کہ ماں آپ کی وہ آنٹی ڈیڈی کی جو بہن ہے نا وہ یہ کہہ رہی تھی, ماں اگر بیٹی ماں ہے تو کہتی بیٹا نزدیک آ جاؤ, ٹیل یو نا واٹ شی سیڈ. وہ آنٹی ایسا کہہ رہی تھی آپ کے لیے, ریئلی ایسا کہا, ختم. انکریجمنٹ کس نے کیا؟ کس نے انکریج کیا بچوں کو؟ سسرال کی بات تو پہلے سمجھ میں آتی, وہی بچی اگر کوئی دوسری بات کہے تو بولتے تم غلط کہہ رہی ہو. جب کسی کی بیک بائٹنگ کر رہی ہے آ کے, تمہارا کام یہ ہے, مدرس کا کام یہ ہے, if you don't protect your children, if you don't save your, یہ correct word ہے, save your children, کیا ہوگا کہ آج تمہارا کام کیا ہے؟ بچی نے اگر آ کے کچھ کہا کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے مجلس میں یہ کہا, فلاں نے آپ کو اس اینگل سے دیکھا, تو آپ کا کام ہے کہ آپ بچی کو فرسٹ ڈے stop them, یہ کہہ کر stop کرو گے. No, this is not your responsibility اور this is not the way you are answering. وہ کر رہی ہے تو تم ہو سکتا ہے وہ اچھے کے لیے کرے. پہلے دن اگر تم نے بچی کو stop کر دیا, اولاد کو stop کر دیا کہ باہر کی بات آ کے گھر میں مت بولو, کسی کی غیبت مت کرو. دوستو you just try this way. یقین کرو ہر ماں باپ اگر بچوں کو روک دینا کہ باہر سے آ کے مت بولو تو یہ ہمارا جنریشن اتنا پائش ہو جائے گا, اتنا اچھا ہو جائے گا کہ معاشرے سے غیبت ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک اور پڑھیں بابا سے بولیں. ہم نہیں کرتے, ہم انکریج کرتے ہیں کہ اور بولو. کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج اس نے ایک کی برائی کی, کل جائے گی 2 کی کرے گی, پرسوں آئے گی 3 کی کرے گی. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے, یو آر ویری اسمارٹ, کچھ نہیں کر رہے. آپ کیا کریں؟ اس کے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں. جاؤ ذرا سوسائٹی میں معلوم کر کے تو وہ جا رہی ہے, اس گھر میں جا رہی ہے, دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس گھر میں فلیٹ میں جا رہی ہے, دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. آ کے ماں کو رپورٹ کرے, ماں کے پاس پوری رپورٹس ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ یار, مل کیا رہا ہے, واٹ آر یو گیٹنگ. میری آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. ان کے گھر کی رپورٹ, ان کے گھر کی رپورٹ, ان کے گھر کی رپورٹ, لیکن مجھے کیا مل رہا ہے؟ Am I getting anything? No.
مثال کے طور اس کے بعد کوئی چکن بنا، آپ کے پاس دال بنی، تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ وہ کھا رہی ہے چکن، آپ دال، یہ ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ. لیکن گناہ کیا ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ جنریشن پورا تباہ ہو گیا. وہ بچہ آج معصوم ہے، اس نے آگے ماں کو بولا، ماں نے سنا، اس کا انکریجمنٹ ملا، اتنا انکریجمنٹ ملا، وہ پوری زندگی عبادت کرتی رہی. اس کے بعد اس نے اپنی اولاد کو سکھایا، اس نے اپنی اولاد کو سکھایا. کہیں سٹاپ نہیں ہے، فل سٹاپ کہیں نہیں ہے، نہ کاما ہے. ایک ہی ساتھ جنریشن تباہ ہوتا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بیک بائٹنگ کا گناہ کیا ہے؟ میری بات پہ یقین نہیں کرتے؟ تہذیب الاسلام اٹھا کر دیکھو، کسی معصوم کی حدیث اٹھا کر دیکھو. اف یو ڈونٹ بلیو می، میں منبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا رسول کہتا ہے جو بیک بائٹنگ کرتا ہے اس کا گناہ وہ ہے کہ جس میں اس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا، سگے بھائی کا مردار کھایا. اگر کوئی انسان اپنے سگے بھائی کو مار کے اس کے میٹ کو فرائی کر کے کھائے تو کیا گناہ ہو سکتا؟ بیک بائٹنگ کا گناہ یہ ہے. Now you tell me ہزاروں لوگ میرے سامنے ہیں، گلستان ہند بامبے سے میں بات کر رہا ہوں، میری بہنوں سے بات کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں کہ اگر میں معاشرے میں اس طرح بیک بائٹنگ کرتے رہوں، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتے رہوں، جب امام دن سے oh my love I love you are my just follower، آپ جیسا میں چاہتا ہوں ویسے امام سینے سے لگائے گا. You will reach to destination. You decide yourself. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ ڈیسٹینیشن تک جائیں گے. آپ امام کو جمعے کو پکارے علامتا doesn't make any difference. امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو امام کی ضرورت ہے. We need him. He don't need us. یہ مت ذہن میں سوچو کہ امام کو ہماری ضرورت ہے. نو، وی نیڈ امام. بس دوستوں میں کیا کروں، 1.25 گھنٹہ یہی ہو گیا. کل آخری مجلس ہے، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے ٹائم پہ آ جائیں. انشاءاللہ تمہارا میں کنکلوڈ کر لوں گا. چلو پڑھے محمد آل محمد. کل اس کو کنٹینیو کر کے کنکلوژن پہ لاؤں گا انشاءاللہ بیک بائٹنگ کے اوپر، کہ یہ بیماری ہماری سوسائٹی سے ہٹ جائے. then I'll show you tomorrow کہ کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں. unbelievable blessing ادھر سے آتی ہے. پتہ ہے آپ کو، جیسا چشمہ کھلتا ہے، نل کھلتا ہے نا، ٹیپ کھلتا ہے، پانی کی رفتار کیسی زور سے آتی ہے، اسی طرح کہ یہ گناہ ہٹ جائے رحمت خدا آتی ہے. بلیو. جب یہ کام چلتے رہتے ہیں تو رحمت جو آ رہی ہے نا، ایسے دیوار سے ہٹ کر ٹکرا کے چلے جائے گی، ٹکرا کے چلے جائے گی. تمہارے منہ سے اسمیل آئے گی، ڈرٹی اسمیل. ہم اتنے گناہ کر گئے کہ ہم کو وہ اسمیل اچھی اسمیل لگتی ہے، لیکن معصوم کا ارشاد ہے کہ تمہارے منہ سے ڈرٹی اسمیل آئے گی. جسٹ اسٹاپ دس ہیبٹ. دوستو، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، یہاں کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ 9 دیر تک آپ نے مسلسل مجھے سنا. ایک دن کل اور سن لیں انشاءاللہ. جو میرا مقصد ہے نا، جو میرا مشن ہے نا، میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں معصوم بچوں سے بات کر رہا ہوں، میری بہنوں سے. بس کہ یہ اگر مان لیں ایک بھی آ جائے نا کہ وہ بول دے کہ اس کا ڈیٹرمنیشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ بولے نو آئی وانٹ ٹو گو اینڈ سی ہمارے امام، تو میرا منبر کا حق ادا ہوگا. فرزند فاطمہ کی خوشی ہوگی. 313 میں اس کا نام آ جائے انشاءاللہ، یہاں کے بچوں کا. دوستو، جب مانگو نا امام سے کہ مجھے یہ ہیبٹ چھوڑنا ہے and I want to be very pious moment، تو اس فرش ادا کو بیٹھ کے مانگو. اس لیے کہ ہم کسی عبادت میں ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہماری قبول ہوئی ہوگی یا ہم بالکل پائس ہیں. خلوص کے ساتھ کیا سوائے ذکر حسین کے. اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے دوستو، آپ نے بچپنے سے سنا کہ جب بھی ذکر امام ہوتا ہے ایک دکھیاری بیوی آتی ہے مجلس میں، ایک ماں آتی ہے تڑپ کر کہ میرے بچے کا ماتم ہے. وہ مظلوم ماں. کائنات میں 4 ایسے معصوم گزرے
کہ جنہوں نے کثرت سے گریہ کی، روئے اور جوانی میں ضعیف ہو گئے. آپ نے سنا بڑی آسانی سے، جوانی میں ضعیف ہو گئے اور سب سے زیادہ روئے. 4 مہینے معصوم. ایک جناب نوح، ان کا نام نوح اس لیے پڑا کہ وہ نوح گریہ بہت کرتے تھے. ایک یعقوب نبی، اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے. انبیاء میں یہ 2 ہیں. خاندان رسول میں 2 ایسے ہیں کہ جو جوانی میں ضعیف ہو گئے. ایک چوتھے امام علی ابن الحسین جب واپس آئے قافلے کو لے کے مدینے میں، اور مدینے میں اطلاع ہوئی کہ حسین شہید ہو گئے، تو محمد حنفیہ جو امام حسین کے بھائی تھے، ان کو پتا چلا کہ چوتھے امام قافلے کو لے کے آئے ہیں اور مدینے کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو چچا امام حسین کے بھائی محمد حنفیہ مدینے سے باہر آئے، دیکھا ہے خیمہ ہے، بیویاں ہیں اندر، باہر ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. قریب گئے، جا کے کہا اے ضعیف انسان، یہ بتا میرا بیٹا سید سجاد کہاں ہے؟ امام نے ہاتھ سر کو اٹھایا، کہا چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا؟ تو کہا بیٹا بال 24 سال میں بال سفید ہو گئے. تو کہا چچا زندہ آ گیا، وہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ میں بچا کیسے بابا کے پاس. تو پوچھا بیٹا کیا بتا؟ چچا شام کا دربار تھا، میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی اور میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی کم میں نہ ملا. دوسرا جو سب سے زیادہ رونے والے وہ حسین کی ماں ہے کہ 18 سال کا سن. دوستو 18 سال ہوتے کتنے ہیں؟ 18 ایئرز بیوی کا سن تھا، لیکن لکڑی کو ٹیک کے چلتی تھی. رسول کی خبر کو دیکھ کے کہتی تھی بابا آپ کے بعد وہ مصیبت مجھ پر پڑ گئی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی. صدیقہ طاہرہ کہہ رہی کہ کیسی مصیبت باتیں واپس آ گئی. 18 سال کے دن میں چلی گئی میری شہزادی. وہ فاطمہ، وہ مظلوم ماں ہر مجلس میں جاتی ہے. دوستو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. 1400 سال تک فاطمہ کو سکون نہیں ہے. کبھی حسین کا ماتم ہے، کبھی عباس کا ماتم ہے، کبھی علی اکبر کا ہے، کبھی قاسم اور محمد کا ہے، کبھی علی اصغر کا ماتم، کبھی سکینہ کے تماشوں کا ماتم ہے، کبھی زینب کے بازوں میں رسم بننے کا ماتم ہے، ارے کبھی علی ابن الحسین کے پیٹ پہ کوڑے کھانے کا ماتم ہے، کبھی کوفے میں زینب کے داخلے کا ماتم ہے. عزیزو کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں کبھی شہزادی تھی. مولا کی ظاہری حکومت میں جب عورتوں نے کوفے میں آ کے علی سے یہ کہا تھا کہ مولا ہم آپ کی بیٹی ہماری شہزادی زینب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت مولا نے جملہ کہا تھا کوفے کی عورتوں سے کہ دیکھو میری بچی کو ہجوم پسند نہیں ہے، ایک ایک کر کے جانا. لیکن ایسا زمانہ آیا کہ ہجوم میں شمل نے لا کے کہا کہ حاضر ہی جانا، حاضر ہی ام کلثوم. آپ کی آوازیں ملند ہو گئی، خدا کی غم میں نہ رولا ہے سوائے غم حسین کے. شہزادی کی مصیبت، شہزادی کی وہ مظلوم بیوی ہے کہ شہزادی کو ان کو شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار نے نہیں پہچانا، اپنی سگی بیوی کو نہیں پہچانا. یہی کہا تھا کہ میں ایسے فیل کروں کوئی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. بس دوستو میں نے زحمت کو تمام کیا ایک روایت پڑھ کر آپ نے سنا. اب سنیں کہ شہزادی زینب کی تڑپ کیا ہے، ان کی بے چینی کیا تھی. کیا بے چینی تھی بیوی کی کہ گھر کی کنیزوں نے زینب کو نہیں پہچانا. جنہوں نے زینب کی خدمت کی، کام کیا بیوی کے گھر میں، وہ نوکر، وہ کنیزیں اپنی شہزادی کو نہیں پہچانا کہ عاشورے کے بعد زینب زندہ کیسے رہ گئی، کہ بال سفید ہو گئے. جب یہ قافلہ، بس آخری بات، جب یہ قافلہ کوفے سے بڑھ رہا تھا، شام سے پہلے ایک ایسے مقام پہ جا کے رکا
کہ شمر نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد ہم رات میں یہی قیام کریں گے، صبح چلیں گے۔ عمر سعد نے کہا کہ ہم معلوم کرو کہ قریب میں کوئی جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ معلوم کیا تو پتا چلا ایک محل ہے یہاں پر کسی شہزادی کا، جا کر معلوم کیا تو پتا چلا شیرین کا محل ہے۔ بس دوستوں نے زحمت کو تمام کیا۔ شیرین نے جا کر شیرین سے کہا کہ ہم یزید کے لوگ ہیں، ہمارے پاس چند سر ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور تو ان سروں کو ہم رات میں تیرے پاس قیام کرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں اور سروں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو شیرین نے کہا نہیں، پہلے میں سر کو دیکھوں گی، اس کے بعد میں تجھے اجازت دوں گی کہ میرے محل میں ٹھہرنا یا نہیں۔ شیرین نے لا کر امام حسین کا سر اس کو دیا، حسین کی غربت کو دیکھا، حسین کی مظلومیت کو دیکھا، حسین کی بھوک اور پیاس کو دیکھا۔ شیرین نے ایک جملہ کہا، اس سر کو میں ضرور رکھوں گی، اس سے مظلومیت نظر آ رہی ہے۔ پورا قافلہ رکا، عمر سعد اور شیرین لوگ دور چلے گئے، سیدانیوں کو بھی لا کے وہاں پہ روکا گیا، رات میں روکا گیا۔ تو جب شیرین کا یہ ایٹیٹیوڈ کو دیکھا تو سیدانیوں نے جناب زینب سے کہا بی بی آج رات میں ہم یہاں جب قیام کر رہے ہیں تو اس کی مالکہ سے کہو کہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دیں کہ ہم رات میں اپنے وارثوں پہ ماتم کر لیں۔ جب سے شہادت ہوئی ہے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ بس عزیزوں میں نے زحمت تمام کیا، پوچھا دے پوچھا، جناب زینب کا پوچھا مولا علی کو دے، امام زمانہ کو دے۔ زیارت نائیہ میں امام کہتا ہے میرا سلام ہو علی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے تھے، امام زمانہ کو شہزادی زینب کا واسطہ دے اور دعا مانگے۔ بس میں نے زحمت کا تمام کیا تو جناب زینب نے شیرین کو بلوا کے کہا بیوی تم بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، بڑا تم رحم کر رہی ہو، اتنی ایک مہربانی اور کر دو کہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دو کہ ہم رات میں رو لیں۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے لا کے جب علی اکبر کا سر دیا تو لیلا نے آج درد لیا، یہ کہ میرا جوان بیٹا تھا، میرے لال کربلا کے بعد تیرا ماتم نہیں کر سکی ماں۔ علی اکبر کا سر لے لیا، قاسم کا سر آیا، فرما آگے بڑھ گئی، عباس کا سر آیا۔ سیدانیوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ علی اصغر کا چھوٹا سا سر آیا، رباب نے گود کا پھیلا دیا، کہا میرے لال میری گود میں آ جا۔ عزیزوں اس کے بعد شیرین نے لا کے حسین کا سر زینب کو دیا۔ بس میں نے زینب کو تمام کیا، جیسے ہی حسین کا سر دیا زینب نے کہا ہائے حسین۔ شیرین رک گئی، رک کے کہا بیوی اس نام سے مت پکارو، یہ نام مت لو، یہ میرے آقا کا نام ہے۔ تو زینب نے کہا عباس کے بھائی حسین۔ پھر شیرین رک گئی، رک کے کہا یہ نام مت لو۔ پھر زینب نے کہا علی اکبر کے بابا۔ شیرین نے کہا یہ کون حسین ہے؟ کیا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے؟ تو زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ تو کہا میں زینب ہوں، یہ کلثوم ہے۔ شیرین گھر اجڑ گیا، بچے ذبح کر دیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا متا ہارو فیکا یا مولا۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران حسین، گلستان ہند بامبے کی 2009 کی آخری مجلس ہے، اس اشرے کی لاسٹ مجلس ہے، 10th مجلس ہے۔ اس دعائے ندبہ کے کلمات پر کہ الا متا ہارو فیکا یا مولا، کہ ہم اپنے امام سے کب ملیں گے، ہاؤ ٹو ریچ اور امام، یہ ٹاپک تھی جو 10 days سے 10 دن سے مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ اور میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے کہ ہم مسلسل اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور 10 دن میں جو حق تھا ٹاپک کا وہ تو ادا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، کبھی موقع ملا تو آپ سے انشاءاللہ پھر امام ہی پہ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ یہ نیسیسٹی آف دی لائف ہے، یہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے آج کے دور کی۔ اور میں یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے جو
گلستان ہند کی جو انتظامیہ ہے جو یہ مجلسیں کروا رہے ہیں، ان سب کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں بھی تہ دل سے آپ سب کا پرسنلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے 10 دن بڑے انٹرسٹ کے ساتھ، میری ماں بہنیں بھی میرے الفاظ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا. جو میری خواہش تھی کہ بچوں تک پیغام پہنچے، بہنوں تک پیغام پہنچے، وہ پیغام پہنچا. بہت اچھا ریسپانس ہمارے یوتھ کی طرف سے ملا اور بہنوں کی طرف سے ملا کہ مسلسل فونز آئے کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. میں یہی چاہتا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. بس اگر یہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ دس از اوور ریسپانسبلٹی اور ہم کو کرنا ہے، آج سوچیں گے تو کل کسی صورت عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. بچوں تک جو میسیج پہنچا وہ سب سے زیادہ بڑی خوشی ہے مجھے، اور اللہ ان کو، ان کے والدین کو، تمام مومنین کو صحت اور عزت کے ساتھ سلامت رکھے. اور کئی معروضے آئے. آپ کو تو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بامبے میں شاید میرے خیال سے فون بڑا فری ہے، لگتا ہے مجھے کہ فونز ایسے آتے ہیں جیسا بالکل فری. آئی ڈونٹ نو کہ چارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن فونز یہاں فری ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ لوگ جو ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ٹائم نہیں ہے. 5-10 منٹ 15 منٹ تو یوں چلتا ہے فون. ماشاءاللہ مومنین کے پاس وقت ہے. دس از گڈ نیوز کہ دے ہیو ٹائم. کہ تو اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے. جب ٹائم ہے ٹیلی فون کر کے اپنے پرابلمس کو سالو کروانے کا، تو تھوڑا سا ٹائم اور اسپیئر کریں اپنے امام تک پہنچنے کا. میں کیا کہہ رہا ہوں، بس کوشش کرو دوستو. ہمارا مقصد یہ تھا. میں سب کی طرف سے شکر گزار ہوں، اور اللہ جن لوگوں نے ان مجالس کو انعقاد کرنے میں، سٹارٹ کرنے میں دامے درمے سخنے تعاون کیا، جیسا بھی جس انداز سے بھی ہیلپ کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرے. اور تا ظہور امام گلستان ہند میں اسی طرح مجلسیں ہوتی ہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے اس بات کی خوشی اور اس منبر سے مجھے کہتے ہوئے I'm feeling so proud, believe me I'm feeling so proud کہ ان مجالس میں ایسے غیر مذہب کے بھی لوگ آئے 10 دن میں، اور جن سے میری آج فونز پہ بات ہوئی، اور پرسنلی بھی انہوں نے آ کے مجھ سے ملاقات کی. ابھی غیر مذہب کے لوگ and they have started thinking about our religion. مقصد یہی تھا، انٹینشن ہمارا یہی تھا کہ میسیج وائڈلی میسیج پہنچے. ہندو مذہب کے لڑکے کل کی مجلس کے بعد بھی وہ آ کے مجھ سے ملے. ابھی ان کے دوست نے بھی آ کے مجھ سے یہی کہا کہ they are so happy and now they are started thinking about Islam. اور اہل سنت کے کچھ لڑکوں سے میری بات ہوئی جو روز آ رہے ہیں، اور آج فون پہ بھی بات ہوئی، and ماشاءاللہ they have started now thinking about 12 امامس and امام زمانہ. دوستو ایک چیز یاد رکھو، حق ہمیشہ بولے گا. I'm so happy, I'm so proud of امام زمانہ. ماشاءاللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ امام نے مجھ سے یہ کام کیا، اور میں یہاں کے تمام مومنین اور مومنات کا شکر گزار ہوں تہ دل سے، اور اس کمیٹی کا شکر گزار ہوں، انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ان مجالس کو برپا کیا. اللہ تمام مومنین اور مومنات کے رزق میں برکت عطا کرے. ایک صلوات پڑھ لے محمد عزادالت دعائیں ندبہ کے یہ کلمات کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کریں. یہی بات تھی جو 10 دن سے چل رہی تھی کہ ہم کیسے ملیں امام سے. کوشش کرو ٹرائی کرو. ٹرائی کرنے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، آج میرے سامنے اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا یوتھ بیٹھا ہوا ہے کہ پلیز
آج کی مجلس کے بعد کل سے کم از کم یہ جو 10 دن کی برکتیں ملی ذکر حسین کی وجہ سے، تو ان برکتوں کو کیش کرو دوستوں۔ اسمارٹنس وہ ہے کہ جب موقع ملا کیش کرو، اور یہ وہ چیز ہے کہ امام اس سے راضی ہوگا۔ آپ کہیں کہ مولا میں نے 10 دن ذکر آپ کے جد کا ذکر سنا، میں نے اپنے ٹائم کو اسپینڈ کیا، میں فرش عذاب پر آیا، میں نے آپ کے غم میں، آپ کے جد کے غم میں آنسو بہائے، اب آپ میری مدد کریں۔ جب آپ اس طرح امام سے گفتگو کریں گے، میری دوسری یا تیسری مجلس کو یاد کرو، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بات کریں امام سے۔ ناؤ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور امام، انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں، ٹیلی فون کے ذریعے نہیں، مسلح میں بیٹھو۔ اگر آپ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، یہ اسٹیپ آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون تو پھر بھی گیپ ہے، حجاب ہے کہ وہ وہاں، یہ آپ ہو سکتا ہے آپ سے ڈائریکٹ لنک ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے بچوں سے جب ڈائریکٹ لنک امام کا ہوگا تو دوستو بلیو می کہ آپ کو جو کام ہوگا نا اس کے بعد یو ول چینج یور سیلف، لائف کا اسٹائل بدل جائے گا، آپ کی زندگی کا طریقہ بدل جائے گا، آپ ایک مقام تک پہنچ جائیں گے۔ دوستو یاد رکھو، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اب وہ وقت بہت قریب ہے۔ آج انشاءاللہ کچھ باتیں بتاؤں گا کہ امام کے ظہور کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، اس کے لیے ہم کو اتنا پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آج وہ بات بتانے والا ہوں کہ امام میں جو 10-9 دن سے کہہ رہا ہوں کہ امام سے ملو، امام کو پکارو، امام تک جانے کی کوشش کرو، یہ میں 9 دن سے میں نے کہا۔ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ زمانے کے امام کی کیا خواہش ہے، زمانے کے امام کی کمپلین کیا ہے، مولا کا اعتراض کیا ہے، مولا کو تکلیف کس بات کی ہے ہم سے، وہ آج بتاتا ہوں جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ 9 دن سے کہ امام سے ملنے کی کوشش کرو، امام کو پکارو۔ اور امام بھی یہی ایگزیکٹلی یہی جملے کہہ رہے ایک مشہور ہمارے مرجع سے کہ جن کا نام تھا احمد اردبیلی، اور ان کو بعد میں تاریخ نے مقدس اردبیلی کہا۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، 400 یا 450 سال پرانی بات ہے۔ ہمارے علماء کی جو فہرست ہے، یعقوب کلینی سے لے کے محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے رہبر انقلاب تک، یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے، یہ ایک ایسی ہستی ہے دوستوں، ان کی بات سنو کہ کتنا عجیب انسان تھا۔ ان کا نام ہے احمد اردبیلی، اردبیل کے رہنے والے، لیکن یہ اتنا پائس تھے، اتنے پائس تھے، اتنے مقدس تھے کہ ان کا نام ہی مقدس پڑ گیا۔ ان سے زمانے کے امام کی ملاقات ہے اور انہوں نے امام سے سوال کیا، ایگزیکٹلی وہی سوال جو ہم آج کرتے ہیں۔ امام نے ان کو آنسر کیا جو میں 9 دن سے کہہ رہا ہوں، الا متا حاروسی کا یا مولا کا مطلب 9 دن سے جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، وہی بات امام زمانہ نے مقدس اردبیلی سے کہا۔ مقدس کے بارے میں تھوڑی سی بات سن لیں کہ یہ پرسنالٹی کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ بڑی مشہور ہستی ہے۔ ان کے خالی ایک سٹیٹس معلوم کرنے کے لیے کہ یہ پرسنالٹی کیا ہے، کیسی ہستی تھی، اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مقدس کیسی ہستی تھی، اس واقعے سے سن لے کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا۔ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ کا رسول، نے ہمارے رسول اور جناب موسیٰ نبی آئے ہیں خواب میں، ان کے خواب میں موسیٰ نبی اور ہمارے رسول آئے، اور جناب موسیٰ ہمارے رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی ایک حدیث ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں۔ موسیٰ انبیاء بنی اسرائیل میں تھے، تو جناب موسیٰ نے ہمارے رسول سے کہا، یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی حدیث ہے کہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشاد رسول پہ شک نہیں ہے موسیٰ کو، لیکن ہو سکتا ہے راوی کی غلطی۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے جو آپ نے کہا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں نے کہا، علم کے لحاظ سے میرا یہ امت کا عالم ہے احمد اردبیلی، اس سے تم اس کا امتحان لے لو۔ غور سے سنیں پلیز۔ جناب موسیٰ نبی پلٹے احمد اردبیلی کی طرف، مقدس کی طرف،
مقدس البیری کی طرف خواب میں یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ میری طرف پلٹے، پلٹ کے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم؟ انگلش میں نہیں پوچھا، تو انہوں نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، میرے دادا کا نام حسین ہے، ان کے بابا کا نام عبداللہ۔ اس طرح یہ اپنے خاندان کے نام گنانے لگے۔ جب نام گنانے لگے تو موسیٰ نے کہا ایکسکیوز می، میں نے صرف آپ سے آپ کا نام پوچھا، آپ کے باپ دادا کا نام نہیں پوچھا۔ غور سے میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا، آپ کے باپ دادا خاندان کا نام نہیں پوچھا، میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ بتا دیتے میرا نام احمد ہے، احمد ابن علی ہوں، اتنا بتا دیں۔ یہ پورا کیوں سنا رہے ہیں تفصیل؟ مقدس نے پلٹ کے کہا کہ اے نبی خدا، اے کلیم اللہ، یہ بتائیے کہ جب قرآن کا واقعہ ہے کہ جب آپ مقدس وادی میں گئے تھے تو اللہ نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے اللہ کو صرف اتنا کیوں نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے؟ آپ نے تفصیل کیوں سنائی تھی کہ یہ لکڑی ہے، اس سے میں یہ کام لیتا ہوں، جانوروں کو آگے کرتا ہوں، اس سے میں آگے بڑھتا ہوں، اس کو سواری بناتا ہوں؟ آپ نے کیوں سنایا تفصیل اللہ کو؟ تو جیسے ہی کہا تو موسیٰ نے پلٹ کر احمد البیری سے کہا اے موسیٰ، وہ میرا اور خدا کا پہلا ڈائیلاگ ہو رہا تھا، تو میں نے اسی لیے تفصیل سنائی کہ دیر تک میں اللہ سے باتیں کرتے رہوں۔ تو احمد البیری نے پلٹ کے کہا میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے، میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے، ارے میں کسی نبی سے پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دیر تک کنورسیشن کرتا رہوں۔ پلٹ کے کہا آپ نے جو کہا سچ کہا۔ یہ ہے مقدس۔ اب ان کی بات سنیں، ان کے ذریعے سے زمانے کے امام نے ایک پیغام دیا، ان کے ذریعے سے امام زمانہ نے ایک میسیج دیا، جو میں 9 دن سے کہہ رہا ہوں وہ پورا مکمل میسیج ہے کہ امام کو آواز دو، امام کو آواز دو، ٹرائی ٹو میٹ یور امام۔ مشہور بات ہے، میں واقعے کو بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں عبداللہ ابن علی کہ میں ایک دن نجف اشرف میں، اللہ ہم کو بھی مولا کی اجازت نصیب انشاءاللہ، نجف اشرف میں، پرانے نجف اشرف میں یہ تھا کہ رات میں دروازے بند ہو جاتے، لوگ صحن میں عبادت کرتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں صحن میں بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص حرم میں داخل ہوا اور وہ سیدھا دروازے کی طرف جانے لگا، ذریعہ مبارک کی طرف۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اس کو نہیں معلوم، میں اسے بتا دوں کہ دروازہ بند ہے، اب یہاں بیٹھ کر عبادت کرے۔ لیکن جب میں آیا دروازے کے پاس تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے لیے دروازہ کھل گیا خود بخود، اور یہ اندر داخل ہو گیا حرم میں۔ جب یہ اندر جانے لگے تو مجھے احساس ہوا یہ تو میرے استاد مقدس البیری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آ کے باہر ٹھہر گیا، جب میں باہر ٹھہرا تو میرے کانوں میں میرے استاد مقدس کی آواز تھی اور کسی کی آواز تھی جس کو میں نہیں پہچانتا، کہ یہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد یہ باہر نکلے، جب باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ پسینے میں نہائے ہوئے، ایک ڈر ہے، ایک وحشت ہے، ایک پریشانی ہے، اور میں پہلو میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے دیکھتے نہیں، وہ سیدھا نکل کر کوفے کی طرف جانے لگے۔ اس زمانے میں نجف اشرف اور کوفے کے درمیان جنگل تھا، آج پورا ایک راستہ بستی بن گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میرے استاد مقدس البیری تیز تیز آگے چل رہے تھے، چلتے چلتے انہوں نے اس جنگل کو کراس کیا رات کے حصے میں اور سیدھا مسجد کوفہ پہنچ گئے۔ مسجد کوفہ پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں 19 رمضان کو مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی، گئے اور جا کر 2 جانوں بیٹھ گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے یہ کسی سے گفتگو کر رہے، بات کر رہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے میرے استاد مقدس نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ دیر بات کر کے یہ اٹھے، جب اٹھے تو ان کے چہرے پہ اب پسینہ نہیں ہے، اب اطمینان ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے، بڑے پیسفلی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ واپس ہونے لگے۔ پھر نجف جب واپس نجف ہونے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو میرے پیروں کی آہٹ جب ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً اپنا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرا کے کہا کہ میں عبداللہ ابن علی آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی رات کو تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یا مقدس، میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ مولا کے روضے میں بیٹھے، اور جب آپ باہر نکلے تھے تو آپ کے چہرے پہ پسینہ تھا، اور آپ یہاں تک آئے، یہاں سے جب کہ مسجد میں آ گیا جب واپس ہوئے تو اب آپ کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ یہ بتائیے آپ نے جس سے بھی ملاقات کی اسی کا واسطہ
مجھے یہ بتائیے کہ ماجرا کیا ہے، آپ کس سے مل کے آئے، بات کیا ہے؟ تو مقدس اب سنیں، مقدس نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلے میں پرابلم ہوتا تھا میں مولا کے روضے میں جاتا اور مولا کو اپنے پرابلم کو دیتا اور مجھے جواب آتا.